امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ٹک ٹک ٹلائے ڈائی کی ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید. اور آج جناب ایک رت جگہ کا موسم ہے امریکہ میں. آج ہم پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ بیسکلی 2 گھنٹے کے اندر شروع ہونے والا ہے. تو میں تو نکل جاؤں گا بھائی سائلنسر پھاڑ کے نا اپنے موٹر سائیکل کے, خوب شور مچاؤں گا, سب کو جگاؤں گا میں کراچی کی سٹائل میں, کیونکہ بھائی موسم بڑا اچھا ہے. تو کیا حال ہے بھائی؟ یہ بھائیوں عمیر اور فواد میرے ساتھ شامل ہیں. کیا محسوس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یار میں تو تم نے اب ورلڈ کپ کے شروع میں کہہ دیا تھا کہ 2003 وائبز آ رہی ہیں مجھے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے جس طرح کینیا سیمیز میں پہنچا تھا اسی طرح افغانستان بھی پہنچ جائے گا. اور شاید یہ بھی ہو جائے, لیکن تب افغانستان کی پھر انڈیا سے میچ ہوگا. تو ہاں بس کوئی وائبز نہیں یار. اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بنگلہ دیش سے جیت کے ہم نے کوئی تیر مار لیا ہے, تو بنگلہ دیش اس ٹورنامنٹ کی سب سے لرن ٹیم ہے. ہاں صحیح بات. نہیں یار, اتنے خوش ہو رہے ہیں ہم بنگلہ دیش پہ. ایک تو وہ خودی کی وجہ ہماری ویڈیوز جو آ جاتی ہیں, یہ ایک عذاب کیا ہوا ہے یار ویڈیو کے. بھائی باقی کسی کی نہیں آ رہی یار ویڈیو, ہماری ہر چیز کی. وہ اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کر لیا, دو کو بٹھا کے وہ بنگلہ دیش کے خلاف کیسے جیتے آپ, کیسے کر لیا اتنا بڑا مارکا, کیسے مار لیا آپ نے. اتنے خوش ہو رہے ہیں بوائز بنگلہ دیش. مجھے تو لگ رہا ہے آج صحیح مرانے کے موڈ میں ہے نا. یار ویسے میں فواد چونکہ بیمار ہے ہمیشہ کی طرح دوبارہ, لیکن فواد کو میں ایک تھوڑا خوش کرنے کے لیے یہ بھی کہہ دیتا ہوں یار کہ افتی بیچارہ لمیٹڈ پلیئر ہے, لیکن اس سے اتنا کام نکلوا رہی ہے ٹیم کہ وہ نہیں ہوتا, وہ شادی پہ ایک بندہ ہوتا ہے, اس سے کہتے ہیں ہاں بھائی یہ کام کرنا ہے تو اس کے پاس جاؤ, جو کام ہو اس سے اس ہاں کے پاس بے جاتے ہو تو وہ کارڈ بھی تو بانٹے گا, اور دیکھ کا ہاں انتظام بھی تو کرے گا, اور نائی ہاں کو بھی تو لائے گا ختنے کے لیے, اور ساری چیزیں تو کرے گا. درزی کا بھی تو نے دیکھنا ہے, مطلب کپڑے وپڑے سب کے سلے میں, سب تو نے دیکھنا ہے. مطلب کہ باراتی آئیں گے پاور تو وہ بھی پلے تو نے میں دیکھنا ہے. پاور پلے میں بولنگ بھی اس سے ہاں کراؤ, پاور ہٹنگ بھی کراؤ, سلپ پہ بھی اسے کھڑا ہاں. کرو. اور لڑکی کے پھپھا جو ہے نا وہ بڑا پنگا کرتے ہیں, تو ان کو تو نے دیکھنا ہے خاص طور پہ. سارے کام دے دیے اسے. مجھے یہ لگتا ہے نا, یہی میں پہلے سے کہتا تھا کہ افتی مطلب وہ آپ کا وہ چیمپئن پلیئر نہیں ہے بابر ٹائپ, وہ ایوریج بلو ایوریج ہے, لیکن اس کا یوز اس ٹیم میں بہت اچھا ہے. مطلب دیکھیں آپ کا بیسٹ اسپنر کون, افتی. آپ کا بیسٹ پاور ہیٹر کون, ہاں آپ کا سب سے کنسسٹنٹلی جس نے 30-40 رنز بنائے ہیں کون, افتی. اور فیلڈر بھی سیف ہے. ہاں فیلڈر بھی سیف, افتی. تو مطلب اور کیا چاہیے, مطلب میرے خیال مجھے میں رضوان اگر انفٹ ہوگا تو کیپنگ بھی وہی کرے گا بھائی. شاید. ایک اوور آگے بالنگ, ایک اوور کیپنگ. یار اسی وجہ سے تو افواہ پھیلی ہے کہ شاید افتی کو او ڈی آئی کا کیپٹن بنا لیں کہ یار بس وہ اس ٹیم میں ایک کوئی ہے. تم لوگوں کو یاد ہے وہ WWF میں ایک مسٹر پرفیکٹ ہوتا تھا, یاد ہے وہ اس مجھے کی وہ یاد ہے. جو وہ ونیٹس جو آتے تھے شروع میں, تو اس میں اس طرح کا تھا کہ اس نے فٹ بال پھینکی اور خود ہی جا کے کیچ بھی کر لی. اتنا مطلب تیز ہے وہ, پرفیکٹ ہے وہ بندہ. تو اسی طرح کا سین ہے ایفتی کا. یار ویسے وہ مجھے لگتا ہے ایک تو خیر مطلب سیمی فائنل کا پاکستان جائے نہ جائے, مجھے مطلب کوئی وہ ابھی شوق نہیں رہا نا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بیسٹ ٹیمز جائیں سیمی فائنل میں. لیکن آج جو میچ مجھے اچھا جو امید ہے کہ ہوگا, کیونکہ پاکستان کمبینیشن آہستہ آہستہ اچھا ہو رہا ہے, نیوزی لینڈ ہارتی آ رہی ہے نا, اور انجریز. تو جو ہاں بھی مجھے امید ہے میچ اچھا ہوگا. یار اتنا ٹائم لگتا ہے ہمیں فارم میں آنے میں. ہر بڑے ٹورنامنٹ میں وہی دھکا اسٹارٹ ایک مطلب ہماری ٹیم ہوتی ہے کہ پہلے 3-4 میچ تو مطلب وہ فارم میں آنے کے لیے لگتے ہیں, پھر سمجھ میں آتا ہے اچھا کنڈیشنز کیا ہیں, پھر ہمیں اپنا کمبینیشن سمجھ میں آتا ہے, پھر ہمیں اپنی اسٹریٹجی سمجھ میں آتی ہے. ہر ایک ایک میچ میں آپ ایک ایک چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا آئیڈیل کمبینیشن کیا ہے. تو اب جا کے ہم مطلب اپنی ٹیم کو مطلب اپنی بیسٹ فارم میں دیکھیں گے کہ جب مطلب بالکل ڈو اور ڈائی بھی کیا ہے. میں سچی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان یہ دونوں میچ جیت بھی جاتا ہے تو رن ریٹ اتنا بہتر ہو ہی نہیں سکتا ہے پاکستان کا, کیونکہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ سے آپ کتنا اچھا کر لیں گے رن ریٹ کھیل کے. یار رن ریٹ نہیں کا تو اگر سوری اگر پاکستان نیوزی لینڈ سے جیت گیا اور نیوزی لینڈ سری لنکا سے ہار گیا تو آئی تھنک رن ریٹ خود ہی کوئی سیٹل ہو جائے گا. یار سری لنکا کی تو وہ حالت ہے کہ وہ مطلب ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ریپ وکٹم, مطلب تو اب وہ کیا کریں گے, مطلب کہ وہ کس کو ہرائیں گے, نیوزی لینڈ کو کیسے ہرائیں گے. نیوزی لینڈ کی اتنی کنسسٹنٹ سائڈ ہے, وہ سری لنکا کو پوچھیں گے بھی نہیں مطلب. تھوڑا آف ٹاپک میں جا رہا ہوں, لیکن میں نے ایک دفعہ تم لوگوں سے کہا تھا کہ شامی
میں تھوڑا سا وقار یونس وائبز ہیں اور اس نے وہ وائبز دکھا دی اس ورلڈ کپ میں. یار واقعی یار مطلب یار ابھی اس جو نے بالنگ اس کی کی جو ہے. بال ہے اینجلو میتھیوز کو جو اس ہاں کی ہاں فل اور ہاں سوئنگنگ ان، وہ تو یار پیور نسیم شاہ ہاں. وقار یونس نہیں نہیں، جو نسیم ٹاپ. شاہ وہ قریب بھی نہیں آتا نسیم شاہ، مطلب وہ پیک وقار یونس والی بال تھی وہ. ہاں ہاں کریزی، مجھے تو اسٹوکس وہی کو جو شارجہ سیٹ کی اپ وہ کیا تھا نائنٹیز اس کی نے. بالنگ یاد آ گئی جو وقار یونس وغیرہ کرتے تھے نا شارجہ میں. وہ کریزی مطلب صحیح سوئنگ ہوئی ہے نا، اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے. مطلب اس نے ٹھیک ہے بھائی آؤٹ ہی ہے یہ، مطلب اور کچھ نہیں ہے سین. ہاں اینجلو بھائی اور کا. ایک بمراہ کی وہ جو نسانکا کو بال تھی جو پیچ چوئی، آپ کو لگا یہ پتہ نہیں کہیں دور شوٹ چلی جائے گی، وہ سیدھی ہو گئی یار. یار ہوں مطلب ہے یہ کس دنیا میں بالنگ کر رہے ہیں، ہوں. میری تو سمجھ سے باہر ہے. تو آئی وش حارث روف بھی کچھ اس کی بال کہیں ہل جائے کہیں چلی جائے ہم ایک تو اسٹمپ پہ. سب کو فارم میں جو لانے کی ہماری ہوتی ہے نا، سب کو ہم نے مطلب سب کو فارم میں لائے ہیں ہم بیسیکلی اس ٹورنامنٹ میں. پہلے ہم اس سے کھیلے، اپنا افغانستان کو ہم لائے فارم میں کہ بھائی آپ بھی جیتے ہیں، اب کیوں مطلب آپ آئے ہیں کھیلنے، آپ جیتے ہیں بھائی، ہمارے بھائی ہیں. پھر ہم آسٹریلیا کو فارم میں لائے. ہم وہ ہیں، وہ نہیں ہوتے فلفرز ہوتے ہیں نا ہوں. پورن انڈسٹری میں جو ہوتے ہیں، وہ تیار کرتے ہیں آپ کو نا پیچھے بیک سٹیج پہ کہ ابھی تو مین سٹیج پہ آ گیا، اب تو کام کر. ہماری ٹیم بالکل فلفرز ہے، بالکل نا سارے فلفرز ہیں، فارم میں لاتے ہیں باقی ان کو. انیبلر انیبلر. انیبلر، ہاں. مجھے جو بیسیکلی کلر. سب سے برا لگا نا کہ آپ کا پچھلے 2 میچوں میں فاسٹ بالنگ میں مطلب وسیم کتنا ایکوریٹ رہا اور اس نے وکٹیں بھی لی، فاسٹ بھی رہا. آپ اسے 3 سال تک ایز اے بیک اپ بالر کھلاتے رہے، مطلب لے جاتے رہے، کبھی کھیلا کبھی نہیں کھیلا. اور جب ورلڈ کپ کی باری آئی تو حسن علی جس کا کوئی نمبر ہی نہیں تھا اس کو اس سے پہلے کھلا لیا نا. تو اب یہ بات ٹھیک ہے کہ حسن علی نے پرفارمنس مطلب ایوریج دی، حارث رؤف سے اچھی تھی، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کے پلان میں وسیم تھا سٹارٹ سے، حسن علی نہیں تھا، تو وسیم کو ٹیکنیکلی اس سے پہلے کھیلنا چاہیے تھا. ہاں، تو وسیم وسیم، اس کے بعد زمان، اس کے بعد کوئی اور پھر آتا حسن علی کا نمبر. ایگزیکٹلی کہ مطلب اگر آپ حسن کو ٹیم میں بھی لاتے اور اس نے کوئی اتنی بڑی پرفارمنسز نہیں دی تھی کہ مطلب آپ کہتے کہ یار اس کی سپیڈ 150 ہو گئی ہے، اس نے پچھلے 2 میچوں میں 15 وکٹیں لی ہیں، تو وسیم کو نیچرلی 11 میں ہونا چاہیے تھا اور زمان اور حسن بیک اپ آپشن ہوتے. ہاں. مجھے سمجھ نہیں آئی، حسن 11 میں آ گیا، وسیم ویٹ کرتا رہا، جب ٹورنامنٹ ختم ہو گیا ہمارے لیے تقریباً پھر وسیم کو لے آئے. اب کہہ رہے ہیں کہ کیا ریورس سوئنگ ہو رہی ہے، کیا وہ کر رہا ہے. اور اس دن وسیم نے جو ایک 6 بھی مارا تھا بریس کو، مطلب کافی اچھا تھا، تو لگا کہ حسن علی سے وہ بیٹنگ بھی اچھی کر لیتا ہے. وہی یار ہاں دوستی یاری والا یار سین ہے اوپر سے مطلب. مجھے پتہ ہے غصہ کس بات پہ ہے. اگر آپ کے اسپنر فارم میں نہیں ہیں تو بھائی 4 فاسٹ بالر ہی کھلا لو. ہاں اگر اگر مطلب کیا کرتا ہے آپ کا اسپنر، ہر اوور میں ایک منیمم فل ٹاس، ہاں ایک منیمم فلائٹڈ ڈلیوری جو آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ ہوتی ہے، جو جس پہ کوئی بھی 6 مار دے، تو 2 چھکے والی بالیں تو وہ دیتے ہی ہیں ہر اوور میں. آپ ایک فاسٹ بالر حسن علی کو بھی کھلا لو. حسن علی کیا کوئی گندا سا فاسٹ بالر پکڑ کے لے آؤ، وہ بھی اس سے بہتر بالنگ تو کر لے گا. تو میں ہاں. تو بالکل حق میں نہیں ہوں. یہ شاداب کو تو کنکشن ہوا ہے، لیکن یہ نواز شاداب نہیں ہو رہی بالنگ تو وہ بس بھائی بٹھاؤ یار. کنکشن آپ کو ہوا بہتر. ہے تو اب سوچ کس بات کر رہے ہیں، لے آؤ بھائی کوئی ریزرو سے ہاں بالر 2 تو لے میچ آؤ. رہ گئے. ہاں مطلب لے آؤ بھائی، ابرار کو لے آؤ، خدا کے لیے لے آؤ، دوستی یاری بھائی پلیز بھائی. کنکشن ہو گیا ہے سال میں، شاید تیسرا کنکشن ہے بھائی کا. ایک دفعہ اس سے ٹکرا گئے تھے آصف علی سے، پھر ایک اور ہوا تھا، اب یہ تیسرا ہے. اب اس سے بھی تھوڑا رحم کھاؤ، مطلب اس کے دماغ کا مسئلہ بھائی کوئی نہ ہو جائے، پگل وگل نہ ہو جائے. ویسے ہی مجھے تو یہ نواز اور شاداب وہ لگتے ہیں میک اے وش فاؤنڈیشن والے کڈ نا، کہ ہمیں میچ کھیلنا ہے. جیسے انہوں نے بس وہ نواز تو بالکل ہی مجھے وہ لگتا ہے کہ اس نے جیسے کوئی میک اے وش والوں سے ڈیل کی ہوئی کہ یار مجھے میچ کھلا دو، میں مرنے والا ہوں، مجھے میچ کھلا دو تو سارے میچ کھیلوں گا میں ورلڈ کپ کے. وہ ہوتا ہے نا کہ بابر رضوان ٹیم میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا چلو آج نواز کو ڈراپ کر دیتے ہیں. ہاں. تو پھر بابر ڈریسنگ روم گیا تو پیچھے سے نواز نے آ کے اسے پکڑ لیا. ہاں بھائی میچ کھلا رہے ہو نا مجھے. اور اب بابر پریشر، نے بھی کہا اب بابر کی شکل پہ پریشر آ گیا، سٹار پلس والا. اب میں کیا کروں، سوچ چل رہی ہے اس کی نا، اب میں کیا ویسے کروں. میں نے تو پہلے یہ کہا تھا رضوان کو کہ نہیں کھلاؤں گا، مگر یہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے کھلاؤ، اب میں کیا کروں.
یار مجھے ایک اور بات سمجھ نہیں آئی کہ افتی آپ کا بیسٹ اسپنر ہے نا تھرو آؤٹ، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ افتی آپ کا بیسٹ اسپنر ہے جو بھی ہے، اس نے 10 اوور پورے نہیں کیے ایک بھی میچ میں، مطلب وہ بابر جاتا ہی نواز اور اس کے پاس ہے، مطلب جو بھی اس کا اسپنر ہو یار پورے کرا لو، اگر آپ کو پتا ہے ایک بندے کا چل رہا ہے وہ بے شک نہیں کھیلے. نہیں نہیں وہ اب افتی بھائی کے ساتھ سوچ تو کے آتے ہیں ڈریسنگ روم سے کہ 50واں اوور کون کرائے گا، تو بابر نہیں، بھائی اور وہی اپنی ڈائری میں لکھا ہوتا ہے 50واں اوور جس نے کرانا ہے اس نے ہی کرانا ہے، پہلے میں نے ختم کرانے اسپنر کے اوور پھر میں نے فاسٹ بالر کو دینی ہے، مطلب ابھی تک صحیح مطلب گھٹیا قسم کی کیپٹنسی کی ہے ویسے بابر نے، صحیح بات جو ہے. اور افتی کے ساتھ وہ مذاق بھی نہیں ہوگا نا کہ پیچھے سے آگے پکڑ لے. نہیں وہ نہیں آپ کو نہیں پتا ہے نہیں. پٹھان دو، ہاں ہاں they mean business when they افتی grab نے you. پکڑا تو چھوڑے گا نہیں. ویسے یار مجھے یہ آپشن صحیح لگا کہ 7 پہ سلمان آغا کھیل رہا ہے نا، وہ ویسے بھی ڈومیسٹک میں 10 اوور کراتا ہے، تو ان کو مطلب پتہ نہیں ہے مکی وغیرہ ان کو یہ سمجھ اتنی لیٹ کیوں آئی کہ وسیم فخر، اچھا فخر ساؤتھ افریقہ کے خلاف فیلڈنگ کی ہے اس نے کھلایا نہیں ہے، مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ کیوں، مطلب آخر تک یہ ویٹ کرتے رہے کہ ٹورنامنٹ مطلب وڑ جائے ختم ہو جائے پورا پھر ہاں دیکھتے مطلب ہیں. ایک اچھا آؤٹ کم ہے اس ٹورنامنٹ کا یہ ہے کہ امام کو ہم موسٹ پرابلی خداحافظ کہہ ہاں سکتے ہیں. امام Right. کو اور میرے خیال میں نواز کا بھی پتہ اب گل ہاں ہے، ہاں نواز کا کوئی سین نہیں ہے اب، شاداب اپنی بیٹنگ کی وجہ سے بچ جائے گا، نواز کا تو کوئی سین نہیں ہے اب کہ مطلب ٹیم سے تو ڈراپ ہونا ہی ہے، وہ کم بیک ہو سال بھر بعد 2 سال بعد وہ الگ بات ہے، لیکن ابھی تو فی الحال امام اور نواز کا کوئی سین نہیں ہے ٹیم میں. مجھے تو لگتا ہے یار شاداب بھی او ڈی آئی سیٹ اپ سے چلا جائے گا، مطلب وائس کیپٹنسی وغیرہ تو گئی 11 میں بھی اب کنفرم نہیں ہوگا. یار وہ بیٹنگ کا ہے نا ہمارا وہ چکر کے، اصل میں وہ ہمیں کہتے ہیں ہمیں وہ بیسکلی چاہیے. اسپن وہ ایسی کھیلتا ہے کہ روہت شرما بھی شرما آ جائے. ہاں ہاں بالکل. شاداب کے بارے میں یہ ایک بہت بڑی myth ہے. ہاں یہ مت ہے، وہی اسلام آباد یونائٹیڈ والوں نے جو پھیلائی ہوئی ہے ڈیٹا کے بچے پہ ہیں یہ ڈیٹا والے ٹویٹر پہ بھی ڈیٹا والے بچوں ہاں نے، کہ میری ٹویٹر پہ پچھلے سال فائنل میں جب افتی آیا، افتی آؤٹ ہو گیا اور پھر ٹویٹر پہ کوئی لڑنا شروع ہو گیا، وہ شاداب کو بھیجتے، وہ اسپن بڑی اچھی کھیلتا ہے. میں نے کہا عادل راشد کا جو بال نکل رہا تھا، شاداب نے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اتنا اچھا اس کا بال نکل رہا تھا، شاداب نے ککھ نہیں کرنا تھا. اور شاداب لیکن کی اوقات وہی ہے 30 بالوں پہ 30 35 نہیں، بالوں پہ وہ 40، وہ مارتا اس بھی طرح کی ویک ٹیمز کو ہے. اتنی اوقات ہے اس کی کہ بس وہ اگلے میچ کے لیے جگہ بنا لیتا ہے، مطلب نا کہ اور کوئی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی وہ رزاق والی اننگ کھیل دے نیچے آ کے کہ 20 بالوں پہ 40 بنا دیے، ایسی خطرناک نہیں، کیمی کھیل دی کہ وہ مطلب کرے میچ گا بتا بھی دی. تو یہ ساؤتھ افریقہ ماٹھی ٹیموں کے خلاف کرے گا. انڈیا انگلینڈ آسٹریلیا کے خلاف نہیں اس کی شکل کہ وہ نہیں اسپن کھیل لے. نہیں ویسے ریئلسٹکلی مطلب پاکستان کو جو ہے کافی بڑے مارجن سے جیتنا پڑے گا انگلینڈ سے بھی اور نیوزی لینڈ سے بھی، رائٹ، سیمی فائنل میں آنے کے لیے. مجھے تو نہیں لگتا کہ کیونکہ اتنی اچھی یہ ٹیمیں ہیں، نیوزی لینڈ آپ نے دیکھا ہے کہ، اور کس سے میچ تھا، آسٹریلیا سے تھا 350 والا جو تھا 380. 380 والا، اس میں بھی قریب آ گئے تھے وہ. تو یہ کبھی گیو اپ تو وہ کرتے نہیں ہیں، ان کے 7ویں 8ویں نمبر پہ بھی آ کے وہ پھر 50-50 بنا لیں گے ہمارے لیے، ہم 2-3 اگر شروع میں آؤٹ بھی کر لیں گے تو ٹھنڈے پڑ جائیں گے پھر بیچ میں، وہ اس طرح کا ہم پریشر رکھ ہی نہیں سکتے نا پورے 50 اوور. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر ہم جیتے بھی یہ میچ دونوں، پہلی بات ہے کہ جیتیں، لیکن اگر جیتے بھی تو ہم وہ یہ گیپ کور تو نہیں کر پائیں گے رن ریٹ کا، مجھے تو نہیں لگتا. آئی ہیو نو ہوپ وذ دیٹ. آئی تھنک ہماری فیور میں جو چیز آئی تھنک جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کو انجریز ہوئی ہوئی ہیں ڈھیر ساری، اور تو مجھے نہیں لگتا کہ بینگلورو میں ہم کچھ کر پائیں گے تھوڑا سا. لیکن علی ہماری نا ہماری بڑی ٹپیکل ایک ٹیم ہے کہ آسٹریلیا انگلینڈ انڈیا ہیں تو پھٹ جاتی ہے، کہ امیر آدمی ہے تو پھٹ ہاں جاتی ہے، امیر یا کوئی اسٹرانگ ریپوٹیشن، جس کی ریپوٹیشن ہو کہ یار یہ بڑی تگڑی ٹیم ہے، ہماری پھٹ جاتی ہے. ماٹھی ٹیم آئے تو ہم تھوڑے نا کانفیڈنٹ آتے ہیں. یار ہاں وہ تو بات ہے کہ اس ورلڈ کپ میں ہم اتنا برا نہیں کھیلے اگر ہم 2019 اور 15 کو دیکھیں، مطلب آسٹریلیا والا میچ بھی ہم مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کیپٹنسی کی غلطیوں کی وجہ سے یا بیٹسمینوں نے سٹینڈ اپ نہیں کیا تو یار فواد تم کہہ رہے ہو ابھی سے تم نے یہ ججمنٹ دی ہے، ہے
تم ابھی سے یہ ججمنٹ دے رہے ہو کہ ہم اتنا برا نہیں کھیلے جتنا 2019. کیا پتا اگلے 2 میچ ہم ہار جائیں, آخری 2 میچ, پھر کیا بولو گے؟ میں نہیں یار ویسے ایک آئیں گے، لیکن یہ لڑکے لڑتے ہیں. یہ نہیں دیکھے ساؤتھ افریقہ کا کلوز رہا، آسٹریلیا والا ہم جیت سکتے تھے، مطلب نہیں ہاں جیتے. آپ 2003 میں دیکھیں میتھیو ہیڈن اور اس نے مارا 330 پلس کر دیا، پاکستان لٹ گیا. اس ٹورنامنٹ میں انڈیا کے میچ کے علاوہ پاکستانی ٹیم پوری نہیں گری، مطلب کمپیٹ کیا ہے کسی حد تک. تو اور میں نہیں یار, ایک اور چیز ایڈ کروں فواد کی بات پہ. سیفی کے پاس جو شاداب تھا وہ شاداب اب نہیں رہا. اس کی اتنی بڑی بڑی لیگ بریکیں ہوتی تھیں، گگلیاں ہوتی تھیں. محمد عامر اتنی اچھی بولنگ کر رہا تھا. شاہین نیا نیا آیا تھا، دبا کے وکٹیں لے رہا تھا. آپ کی ٹیم کافی اچھی تھی. بابر کتنی فارم میں تھا 2019 میں. امام فخر اچھی بیٹنگ کر رہے تھے. آپ کی ٹیم اچھی خاصی تھی، مائنس شعیب ملک تھا اس میں ایک لائبلٹی. 2019 کی ٹیم کافی اچھی تھی، لائک فارم میں تھی. اور پھر بھی سیفی بھی ایک پیسنجر ہی تھا ویسے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے فواد آپ کی کہ 2019 میں آپ کی ٹیم زیادہ فارم میں تھی اور دے انڈر اچیوڈ. یار لیکن 2019 میں تو ہم صرف پتہ نہیں 1-2 ڈیسیمل پوائنٹ سے نیٹ رن ریٹ سے ہم رہے تھے. ابھی تو ہمیں 2 میچ جیتنے ہیں اس موقع پہ جانے کے لیے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہ آپ کو آخری چاروں کے 4 میچ جیتنے تھے، پھر رن ریٹ بھی تو جیت گئے تھے نا, لیکن وہ پوائنٹ تو برابر تھے. ابھی تو پوائنٹ بھی برابر نہیں ہے. کیا پتا دونوں میچ ہم ہار جائیں یا دونوں میں سے ایک بھی ہار جائیں, یہ کہہ پھر رہا ہوں کیا بولیں گے؟ کھیلنے کا انداز جو ہے نا، آپ نے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ جو میچ کھیلا وہ سیفی کی ٹیم نے نہیں کھیلا تھا. آپ نے جو آج جو آسٹریلیا کے ساتھ یار افغانستان سے ہار گئے تم کیا ہو گیا ہے عوام کو بھائی؟ افغانستان سے آپ ہار گئے. افغانستان کو ہلکا کیوں سمجھتے ہیں؟ انہوں نے انگلینڈ کو بھی ہرا دیا، انہوں نے 2 اور ٹیموں کو بھی ہرا دیا. کیا تو افغانستان یار ہم ہی تو ہے نا وہ فلفر جو افغانستان کو ٹورنامنٹ میں لائے. ہم ہی تو ہیں وہ فلفر جو آسٹریلیا کو ٹورنامنٹ میں لائے. ہم ہی تو لائے ہیں ان دونوں ٹیموں کو جو یار بعد میں سب کو ہرا رہے ہیں. نہیں، افغانستان کو تو انگلینڈ لایا ٹورنامنٹ میں. انگلینڈ کا میچ تو بعد میں ہوا تھا نا پاکستان پہلے سے. ہوا پہلے ہوا تھا. افغانستان کا تو کانفیڈنس انگلینڈ کے اچھا ہاں صحیح ہاں ٹھیک. صحیح, وہ ہم سے بھی بڑے فلفر نکلے اس دفعہ. میرے خیال میں ہاں افغانستان کی ٹیم جو ہے نا وہ سری لنکا اور بنگلہ دیش سے ابھی بہتر ہو گئی ہے، تو ان سے اب ہم ہارتے رہیں گے یار ریگولر. افغانستان کو تو بےچارے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بنگلہ دیش سے کیسے ہار گئے. یار بنگلہ دیش سے ہار گئے, اگر وہ جیت جاتے والا میچ تو اب وہ سیمی فائنل کے کنٹینڈر ہوتے اس وقت, ایزی کنٹینڈر ہوتے اس وقت. وہ کوالیفائی کر جاتے اگر ان کے ابھی 10 ہاں پوائنٹ ہوتے تو 10 پوائنٹ پہ آپ کی کوالیفیکیشن ہے. تو لائک ابھی دیکھو نا سینیریوز کرتے ہیں. اگر پاکستان اپنے دونوں میچ جیت گیا سپوز, لیکن نیوزی لینڈ کو اگر ہم میرا تو آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر ہم دونوں میچ جیت بھی جائیں گے تو ہم نیٹ رن ریٹ اپنا اتنا زیادہ امپروو نہیں کر پائیں گے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ بالکل ہی انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کوئی کولیپس ہو جائیں گی یا 100 رن سے ہار جائیں گی یا ہم کوئی بہت ہی 30 اوور میں ٹارگٹ پورا کر لیں گے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کو سری لنکا سے ہارنا پڑے گا, جو کہ مجھے تو امپاسبل لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ سری لنکا سے ہارے اس وقت. سری لنکا کی جو حالت ہے اور اس وقت نیوزی لینڈ جو جس طرح کھیل رہا ہے کرکٹ, تم لوگوں کا کیا نیوزی خیال لینڈ کی کتنی انجریز ہیں؟ لاکی فرگسن، میٹ ہنری، کین ولیمسن، اور کون کون انجرڈ ہے تو پتہ ہے؟ یار نیشم کو بھی آخری میچ میں بال لگا تھا نا رائٹ ہینڈ پر، تو پتہ نہیں اس نے ریکور کیا ہے یا نہیں. نیشم کو بھی بال خورا ہو گیا تھا. کون سا خورا؟ بال خورا ہوتا ہے نا, اس میں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے. یار مجھے تو لگتا ہے علی تو کہتے ہیں بال خورا. کہ سری لنکا کا اوور آل ایک تو نیوزی لینڈ کے خلاف ریکارڈ اچھا رہا ہے، تو امید ہے کہ مطلب ہرا سکتے ہیں. دوسرا سری لنکا کی جو ٹیم ہے نا، وہ جو ڈربنگ ہوئی ہے ان کی انڈیا کے ہاتھوں، تو ایشین ٹیم ہے وہ مطلب سٹرانگ کم بیک کرے گی. وہ یہ نہیں کہ دوسرے میں بھی 30 پر آؤٹ ہو جائیں گے. یار ان کے خود مسئلے چل رہے ہیں انجری کے. انہوں نے سب سے زیادہ بندے تو انہوں نے کھلائے ہیں ابھی تک پورے ٹورنامنٹ میں, سری لنکا نے. ہاں، اینجلو میتھیوز کہیں سے لے آئے ہاں ٹیم ہاں, میں. وہ بھی کہیں بیٹھا ہوا تھا کونے میں, ہاں میں آ جاؤں. کسی بیچ پہ پڑا ہوا تھا. تو یار ہاں لیکن اچھا ایک دوسرا یہ کہ اب تیسری جو کنٹینڈر ہے جو کہ ہو سکتا ہے ایک پاسبل چانس, وہ افغانستان ہے. افغانستان کے لیکن اب جو اگلے 2 میچز ہیں وہ ہے آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ سے, جو کہ آئی ڈونٹ نو مطلب ہو بھی سکتا ہے کچھ. مجھے کیونکہ آسٹریلیا کے کھلاڑی اگر اسپن کے آڑے میں آ گئے یا ساؤتھ افریقہ کے بھی, تو یہ ہرا تو سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہرا سکتے. کیا خیال ہے تم لوگوں کا؟
اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پاکستان وے بیچا ہے نیوزی لینڈ بھی آ گیا ہے میدان میں. انہوں نے کہا ہے کیوی وے یا اچھا بلیک کیوی کیٹس وے. وے. انہوں نے کوئی ڈیرل مچل نے ایسی کوئی بات کی ہے ہاں کیوی کہ ہے جی کہ نہیں کیوی ہے یہ کہا ہوگا اس نے. تو پاکستان وے تو یار سمپلی یہ ہے, اب مجھے جو سمجھ میں آیا ہے پاکستان وے ہے کہ آپ وائننگ اور بچنگ کریں آپ نا, کہ آپ بولیں کہ دل پاکستان نہیں چل رہا, ہمارے کھلاڑیوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں مل رہی سیکیورٹی کی وجہ سے. یہ وائننگ ایک صحیح ایک وہ بچینس والا ماحول بنایا ہوا ہے, اور یہ ہے پاکستان وے. اور اگر آپ اس کو دیکھیں بھی نا کہ ایک وہ صحیح مطلب ہم نے ایک سارے ایک عجیب سی ٹینڈنسیز ہم نے اپنے اس میں لائے ہیں, اور اس سے ہم پاکستان وے کہہ رہے ہیں. مجھے تو That ایسے is ہی لگ رہا ہے. very that is by the way very Islamabad United way of talking. کہ I think پچھلے پی ایس ایل ان کی ڈھیر ساری انجریاں شروع ہو گئی. انہوں نے کہا بارش ہو گئی, ہم ٹاس لوز کر گئے, انجریاں ہوں. ہو گئیں. میں نے کہا یہ تو سب ہاں کے ساتھ ہی ہوتا ہاں ہے. دوسروں سے. کہ اچھا وہ ہمیں ہوٹل میں ہم بند سے ہیں, ہمیں وہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے. ابے پہلی بات تو یہ کہ کتے کے بچوں تم لوگوں کی جو اوقات ہے, تم ہوٹل کھلے ہوئے بھی ہوتے تو تم کبھی باہر جا کے نہیں کرتے پارٹی. تم وہی اپنے ہاں کمروں میں وڑے رہتے, نمازیں پڑھتے رہتے, کعوے پیتے رہتے اور قورمے کھاتے رہتے. کیک اوقات ہی تمہاری یہ ہے, تم لوگوں کی کیک کاٹتے انٹرٹینمنٹ ہی رہتے, یہی ہے. ہاں ایک دوسرے کے کیک کاٹتے رہتے, ایک دوسرے کو لگتے یا رہتے. اور دیسی ہاں ریسٹورینٹ جا کے بیٹھ جاتے ہیں چپلوں ہاں میں. بونڈے سین کرتے رہتے بس تم لوگ لونڈے سارے مل کے, اور یہی ہوتا مطلب نا. تو تم لوگوں کی اوقات ہے ہی نہیں اس پہ بولنے کی بھائی. اگر یہی ساری لیول سیکیورٹی باقی ٹیموں کی بھی ہے بائی دا وے, کوئی ایسا نہیں کہ پاکستان کے لیے ایکسٹرا ہے, تو اگر گلین میکسویل جا کے گولف ہوٹل کے گولف اس میں جا کے کھیل سکتا ہے تو تم کر لو, لیکن ہے ہی نہیں نا, وہ شوق ہی نہیں ہے. شوق ہی بونڈے شوق ہیں سارے, کھانے پینے کا ایک کیک اور بس وہ جگتے مارنا ایک دوسرے پہ, ایک دوسرے کی لینا, یہی تو شوق ہیں. تو یہ کمرے میں ہی ہوتے ہیں سارے شوق کے. ہاں یہ سارے کام کمرے میں ہی ہوتے ہیں. تو کمرے میں جب رہو گے خود ہی بڑے ہوئے ہو تو بھئی ہوگا نا کلاسٹروفوبیا. تو نکلو باہر, جاؤ گولف کھیلو, کچھ کرو. نہیں وہ بھی نہیں نواز کرنا. ہاں نواز کو تو انہیں درخت سے باندھ دو. ان کتوں کو اگر باہر جانے کی اجازت بھی ہوگا نا تو یہ کسی بریانی کے ریسٹورینٹ پہ ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے, چپلی کباب کھا رہے ہوں گے. ان کی اوقات ہی یہی ہے, ان کو باہر جا کے بھی کھانا ہی سوجے گا. یہ کسی سے ان کو دماغ ہلکا کرنے کے لیے نہ بات کریں گے, نہ کچھ کریں گے, نہ انٹریکٹ کریں گے. بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں آپ کی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے نا, میں جب پچھلے سال میں تمہیں 2-3 دفعہ گیا ہوں یار, آپ کو انٹرٹینمنٹ ہی فوڈ ہے. آؤ اس ہوٹل پر جاتے ہیں, آج ادھر کھانا کھلاتا ہوں, اور کچھ ہے ہی نہیں. دیکھو پارک بند ہو گئے, باقی آپ کوئی وہ کر نہیں سکتے, اتنی پابندیاں اتنی ہے کہ کسی بھی چیز پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے. تو آپ کا سیفسٹ جو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے وہ کھانا ہے. لیکن فواد ایک بات یہ ہے کہ یہ تو دیکھو سری لنکا میں ایل پی ایل کھیلتے ہیں, بنگلہ دیش میں چٹاگونگ لیگ کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں یو ایس اے جا کے میجر لیگ کھیلتے ہیں. وہ شاہین وہ وائٹیلٹی بلاسٹ کھیلنے گیا ہوا تھا, وہ جو 2 کا T20 ٹورنامنٹ ہے. بگ بیش کھیلنے آئے شاداب, آصف علی, فہیم, یہ سارے بوائز. تو یہ تو پھرتے بھی کافی ہیں. آئی مین میں اگر ہاں تو یہی یہ سوال ہے نا. پاکستان میں رہتے ہو. یہ ہے نا کہ بات ہے کہ آپ پھرتے جتنا بھی ہے, جو آپ کی سوشلائزیشن ہوتی ہے نا, تو آپ ہاں کا یہ بھی سچ ہے. نہیں فواد دیکھو میری بات بتاؤ کہ تم آئے تھے, میں آیا تھا, ہم سب ایسے ہی تھے نا, مطلب ہم بھی تو پاکستان سے ہی آئے تھے رائٹ. تمہیں کتنے سال لگے اس چیز کو اوور کم کرنے میں کہ تم نے کہا یار دنیا اور بھی ہے, یہ تمہیں کتنے عرصے میں پتہ چلا تمہیں؟ یار ایگزیکٹ تو یاد نہیں, لیکن 1-2 سال تو لگے ہوں گے. سال 2 سال نا, سال جنوری 2 سال تمہیں 18 لگا, تم آئے 2028. سال 2 سال تمہیں لگے, تم آئے البکرکی نیو میکسیکو میں پہلی دفعہ پاکستان سے باہر. البکرکی نیو میکسیکو جو کہ کوئی اتنی کوئی اعلیٰ جگہ نہیں ہے. یہ کتے جاتے ہیں ہر جگہ, کافی تھکی ہوئی پوری جگہ. دنیا میں جاتے ہیں, پورے سال جاتے ہیں, اور ان کو جس طرح کے لیوش ایکسپیرینسز ملتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملے رائٹ. ان کو جس طرح کا ایکسپوجر ملتا ہے, ایک کوئک ایکسپوجر اور فاسٹ قسم کا جو ملتا ہے ایک دنیا دیکھنے کا, اور پیسے کے ساتھ اور ہر آسائشوں کے ساتھ, وہ ہمیں تو نہیں ملا. تو ان کو تو اور جلدی سیکھنا چاہیے. لیکن اگر آپ اپنے کمفرٹ زون میں ہی رہیں گے کہ نہیں جی بیسٹ وے پاکستان وے ہے, جس میں بچی کرو, بچینس کرو اور بریانیاں کھاؤ, تو بس یہی ہے پھر سوچ کبھی کی دیکھا بات ہے ہے نا. وہ جو اب تم کبھی انڈین ٹیم, وہ بھی وہی کلچر سے آئے ہیں اسینچلی. وہ لڑکے بھی مطلب ہے مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے ہی ہیں سارے. وہ تو نہیں ہر وقت برتھ ڈے منا کے کیک کاٹ رہے ہوتے ہاں ہیں, جب دیکھو کیک, جب دیکھو کیک. بھائی کتنا کیک کھاؤ گے, مر جاؤ گے. اسکنی فیٹ ہوئے ڈائبٹیز. ہوئے, منہ اتنے بڑے بڑے, یہ سب سے بڑی جو ہوتی ہے نا آپ کی
सेकंड कौन सी डायबिटीज होती है वो जो लाइफस्टाइल वाली जो होती है, टाइप 2 डायबिटीज, उसकी सबसे बड़ी निशानी होती है आपकी बूथी इतनी बड़ी हो जाती है, उसके ऊपर ना गाल ऐसे बड़े बड़े मोटे मोटे। पाकिस्तान में हर किसी की शक्ल देखो ना, जब सड़क पे जब जा रहे होगे सबकी शक्लें मोटी होंगी, पेट जैसा भी हो शक्लें जरूर मोटी मोटी होंगी ना, तो उसकी वजह ये है कि वो शुगर, हाई कार्ब डाइट जो आपने रखी हुई है। और फिर फखर से बता भी रहे हैं कि हम तो इस वजह से नहीं मार सकते छक्के क्योंकि हम हाई कार्ब डाइट खाते हैं, तो भाई छोड़ दो। हाँ मतलब है बड़ी बेशर्मी वाली बात है कि तुम लोग अपना ख्याल नहीं रखते। अपनी डाइट का। वर्ल्ड कप ईयर है, हाँ 4 साल में एक टूर्नामेंट आया, उसमें इमाम जो है वो एक सेक्सी सा कट मारता है पहले ओवर में, उसके बाद वो अगली 20 बॉलें टिप करता है और फिर कहता है मुझसे 6 नहीं लगते क्योंकि मेरा पेट जो है वो बीच में आ जाता है। हम्म। वैसे सब कॉन्टिनेंट का यही हाल है यार, मतलब तुम देखो उनने, हम भी ये बिचीनेस कर रहे हैं कि होटल से बाहर नहीं और ये नहीं और दिल दिल पाकिस्तान नहीं लग रहा, और बांग्लादेश वालों ने जी वो हमने प्रैक्टिस कैंसिल कर दी है पोल्यूशन की वजह से। यार मतलब अली वो है भी बड़ी गलीज पोल्यूशन है। यार जितनी भी होगी मतलब इंडोर कर लो, इंडोर नहीं होगी कोई अवेलेबल प्रैक्टिस, नहीं लेकिन इंडोर बांग्लादेश नेट्स के भी वेट्स नहीं तो होंगे कोई। वही, बांग्लादेश के भी पीसीबी वाले हालात हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो भी हाँ कमीने हैं ना, खिलाड़ी भी हाँ। कुत्ते हैं, वो सारे शकीब वकीब ये सारे महाराजा लोग हैं ना भाई, मतलब दिल के राजे बंदे हैं ये। तो वो पर जी पोल्यूशन हो रही है जी, प्रैक्टिस कैंसिल करो जी, अबे मैच तो खेलना है ना वहां पे, वो तो नहीं कैंसिल कर सकते, तो वो भी कर, प्रैक्टिस भी कर लो भाई, मसला क्या है? लेकिन वो श्रीलंका में वो जी पिछली वो एक और श्रीलंका में वो अभी मैच है, इनके 2 मैच रहते हैं श्रीलंका के, इन्वेस्टिगेशन शुरू करो जी, क्या क्यों हमने खराब खेला, वो सब ये 3 मुल्क जो है ना इन्होंने वही की हुई है अपनी, वही अपनी अपनी मारते रहते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका। हाँ उधर देख, मैक्सवेल गया गोल्फ खेलने, कार्ड तेज चलाता हुआ आया तो टक्कर हो गई और चोट लग गई, इंजर हो गया। कोई ऑस्ट्रेलिया में कोई बात भी नहीं कर रहा। हाँ और वो इसी तरह वर्ल्ड कप भी 2003 में वॉन को पता नहीं क्या, वो ड्रग टेस्ट फेल हो गया, उसको घर भेज दिया। कोई किसी ने आके नहीं कहा ओ हमारे पास शेन वॉन नहीं है इसलिए हमसे मैच नहीं खेला जा रहा। वो उन्होंने कहा भाई रिजर्व स्पिनर मंगाओ और बस खेलो भाई, जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करो और यूटिलाइज करो और जीतो मैच। यार अब तो मतलब ये हालत हो गई है कि मतलब इंडिया की तो टीम खैर अब सब कॉन्टिनेंट वाली टीम नहीं लगती है, उसका जो प्रोफेशनलिज्म है और उसकी जो एथलेटिसिज्म है, सारी चीजें, फिटनेस लेवल जो है, अफगानिस्तान की टीम भी नहीं लगती है यार। मतलब देखो उन्होंने कितनी क्रेजी अपनी सिलेक्शन की कि पाकिस्तान वाले मैच में नूर अहमद को लाए और उसने विकेटें ली, कितनी 3 ली थी 4 ली थी उसने, कितनी 3। ली थी, 3 ली थी, मतलब कि हम्म। अच्छी परफॉर्मेंस दी उसने। अगले मैच में ड्रॉप कर दिया भाई, उन्होंने कहा कंडीशंस नहीं हो रही भाई इस काबिल के आप 3 4 स्पिनर खिलाओ, उन्होंने उसकी जगह वो उसको लाए अपने फास्ट बॉलर को, उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया। मतलब ये हम्म। उन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं जी अब तो वो जो होते हैं ना वो मोइन खान वाला आर्गुमेंट की विनिंग कॉम्बिनेशन है तो चेंज नहीं हो सकता भाई, एक तो ये आर्गुमेंट, दूसरी आर्गुमेंट ये कि वो उसने परफॉर्मेंस दी है तो उसे ड्रॉप नहीं कर सकते। उन्होंने दोनों चीजों को गोली मारी, उन्होंने कहा नहीं भाई ये प्रोफेशनल गेम है, यहाँ पे पेसर चलेंगे, हम पेसर खिलाए और वो जीत भी गए मैच। और मेरे वो लिए उसी जो बंदे सबसे बड़ा, जिसको लाए थे इनफैक्ट उसी बंदे ने विकेटें ली सबसे ज्यादा, 3 या 4 ली हाँ थी उसने। हाँ, क्या नाम था मेरे उसका? लिए जो सबसे बड़ा नाइटमेयर है ना, वो ये है शादाब, उसामा और नवाज एक मैच में इकट्ठे खेल रहे हो। उफ उफ मैं तो वो मैच ही नहीं देखूंगा उफ। नहीं जितनी मेरे उसमें वायलेंस होगी। हाँ सही बात है, उसमें तो मतलब बलात्कार ही होंगे मतलब पाकिस्तान के खिलाफ बलात्कार कर दिए जी पाकिस्तान की, इंडिया मतलब जिस भी टीम है उसमें। तो पहली बात तो ये, चलो इस पे सेगवे ये है कि अब तुम्हें क्या लग रहा है क्या टीम खिलाएंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वही हमको उससे जाएंगे कि विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करना है? हमारी वही औकात है हमारे पास। खबरों में तो आ रहा था कि शादाब को बिठा देंगे। आई डोंट नो, शायद बाबर को कोई गलत फहमी है कि वो ये वर्ल्ड कप अभी भी जीत सकते हैं। हम्म या शादाब ने कहा होगा मुझे मत ड्रॉप करो, हम्म। मैं अभी भी खेल सकता हूँ। मैं मुल्क के लिए खेलना चाहता हूँ, वो फालतू में हाँ कंकशन में नहीं, बेहोशी में कहा होगा उसने, नहीं मैं शादाब मुल्क भी के पता लिए, है, मैंने माँ को वचन दिया था। नहीं शादाब भी वही सीन है भाई, कंकशन में भी पीछे से आके वो पकड़ सकता है बाबर हाँ। को। ये जो जो पकड़ सकता है ना बाबर को, वो नहीं ड्रॉप उसकी हो गेम है, सकता। वो नहीं ड्रॉप हो सकता, बाबर के लव चाहे हैंडल साइड उसकी से आके लक जो टूट पकड़ ले, जाए। जो जो लव हैंडल पकड़ सकता है, जिसके पास एक्सेस है हाँ हाँ, बाबर के लव हैंडल्स का, जो जो वो मेरे स्किनी फैट को फील कर सकता हाँ। वो टीम में रहेगा।
وہ نہیں جا سکتا. ہاں یار 2 میچ رہ گئے ہیں بھائی, نکالو اسے, بٹھاؤ اسے کو بھی خدا حافظ تو جا. میرے خیال میں تو پچھلی ٹیم میں اسامہ میر تھا, اسامہ میر کو بھی نہیں ہونا چاہیے, اور اسامہ میر کی جگہ آپ لے آئیں ابرار کو, شاداب کے ریپلیس کر کے, اور باقی آپ باقی میں ایک اسپنر کھلائیں, مطلب پراپر اسپنر, باقی آپ 4 وہ کھلائیں, اپنے 3 فاسٹ بالر کھلائیں آپ, جس میں سے آپ کے وسیم, شاہین اور کیا نام ہے, رؤف کو کھلا لیں آپ, یہ 3, اور ساتھ میں ایک یہ اپنا ابرار, اور ساتھ میں آپ ان 2 کو اپنا کھلا لیں, ان سے بالنگ کرا لیں, افتی اور کیا سلمان. نام ہے, سلمان سے. بس یہی ہاں بیسٹ آپشن ہے میرے خیال میں ہمارے پاس, کہ بیٹنگ بھی تھوڑی لمبی رہے اور بالنگ بھی کچھ عزت ہو, کیونکہ نواز کو اور شاداب کو کھلا کے بھی آپ پٹ رہی ہیں, تو اس سے بہتر ہے افتی اور سلمان ہی کرا لیں 10 اوور. یار میں تو کہتا ہوں کہ بس آل ان ہو جاؤ, 4 کیا فاسٹ کریں, بالر اور وسیم ابرار. اکرم کو بلا لیں کمنٹری باکس سے, آ جاتے, چار وقار یونس کو بھی بلا لیں. چار فاسٹ بولر کھلاؤ اور ابرار کھلاؤ. یار مسئلہ یہ, چوتھا 200 بھی پہ ہمارا ڈھیر ہو جائے گی فاسٹ ٹیم. بالر بھی کوئی ایسا اچھا نہیں ہے نا, حسن علی, مطلب کیا, مجھے تو کوئی اتنا خاص اس سے ہوپ نہیں ہے. نہیں یار, وہ سپورٹنگ ایکٹ وہ ٹھیک ہے, ہوں. سپورٹنگ ایکٹ ٹھیک ہے. میں آئی مین یہ کبھی ہوگا نہیں کیونکہ آپ کی بیٹنگ بالکل ہی ہاں پھر ہماری بیٹنگ ڈیتھ ہی ہو جائے بالکل وہ گی. 6 بیٹسمین والی ہو جاتی ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر اتنی لمبی ٹیل کے ساتھ آپ جا رہے ہوں گے کہ کوئی مطلب حال ہی نہیں ہے آپ کا. اس میں سلمان کے آنے سے کم ہاں، کم یہ ہے کہ 7 تک تو ہو جاتی ہے بیٹنگ. اوپر سے مجھے جتنا زہر بابر لگ رہا ہے نا اس کی ہاں پرفارمنس اس ٹورنامنٹ میں, آ کے وہی ٹک ٹک, او ہو کیا آواز آئی ہے, کیا ورلڈ ہاں, کلاس پلیئر ہے. سارے جس کر رہے ہیں کہ او ہو ایک کور ڈرائیو دیکھنے کے لیے مر رہے ہیں ہم, اور اس تم نے نے مار پاور دی. ہٹنگ کرنے کی کوشش کی تھی بنگلہ دیش کے خلاف, نہیں ہوئی, اس سے آؤٹ ہو گیا. یار پاور ہٹنگ ایسے تو نہیں ہو سکتی نا کہ آپ نے وہ پوپائے کی طرح آپ نے اسپنچ کا کین کھا لیا اور پھر آپ پاور ہٹنگ کرنے لگے فوراً. بھائی اس کے لیے آپ کو سالوں پریکٹس کرنی پڑے گی. یہ وہی جو ہم بات کر رہے تھے اس پہ اپنا کال پہ, کہ ان کی وہی سوچ ہے نا بابر کی, کہ وہ میرے کوچ نے کہا تھا آؤٹ نہیں ہونا, میرے کوچ نے کہا تھا 300 بالیں کھیلنی ہے میرٹ پہ ہاں ہر دن, تو میرٹ پہ کھیلتا رہے. پاور ہٹنگ میچ میں اگر ٹرائی کرے گا ککھ نہیں ہوگی. جب تک تم کرو گے نہیں پاور ہٹنگ کی پریکٹس نیٹ کے اندر, تو میرٹ ویرٹ پہ کھیل کے نہیں ہوتی ہے پاور ہٹنگ, اس کی الگ سے پریکٹس ہوتی ہے بھائی. ہاں, جیسے گلین وراٹ میکسویل اس نے یہ نہیں کرتا ہوگا کہ اگلے قدم پہ آ کے دفاعی انداز سے روک کے اور پھر میچ میں آ کے پاور ہٹنگ کر رہے ہیں. نیٹ میں جو کرتا ہے وہی کرتا ہے نا میچ میں. وہ بیسکلی اسے وراٹ کوہلی نے کہہ دیا کہ نیٹ ایسے کر جیسے تو میچ کھیل رہا ہے, تو اس نے کہا کہ میں ہاں تھوڑی سی بھی انوویشن نہ دکھاؤں نیٹ میں ہاں بھی, ہاں کہ بس ہاں میں میچ والی 100 مار دوں ہاں ادھر بھی. ہاں. تو بھائی وراٹ کی اپنا طرح بھی پھر کوئی یا تو دماغ چاہیے نا سنگل یار. ڈبل لے لے پھر وراٹ کی طرح. وہ تو کنونشنل شاٹ ہی کھیلتا ہے وراٹ, لیکن سنگل ڈبل تو لیتا ہی ہے نا ہر بال پہ, وہ مطلب رکتا ہی نہیں ہے وہ تو کمینہ. نہیں وراٹ یار, تم نے کبھی وراٹ کوہلی کو دیکھا ہے لائیو اسٹیڈیم میں کھیلتے ہوئے, وین یو آر ان نہیں دا اسٹیڈ؟ نہیں. یار میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا, انڈیا آسٹریلیا کا میچ ہو رہا تھا سڈنی میں 2020 میں. یار اس کی جو ہے نا, اس کی رننگ آپ اسٹیڈیم میں دیکھو نا, ہوں. اور اس کی موومنٹ دیکھو جب وہ چوکا مارتا ہے, 6 مارتا ہے, یا جو انرجی ہوتی ہے اس کی, آپ کی پھٹ جاتی ہے یار وہ دیکھ کے. ہوں. ہم لوگ رضوان کا کہتے ہیں, رضوان کافی ایکٹیو پلیئر ہے. رضوان کو 2-3 سے ملٹیپلائی کر دو تو وراٹ کوہلی والی ہاں انرجی ہوتی ہے. نہیں, رضوان کے ایکٹیو وہ اس لیے لگتا ہے کہ رضوان کے اندر نروس انرجی ہے. ایک ہاں وہ ہوتی ہے نا کہ فجٹی والی انرجی, کہ وہ بیٹھا نہیں جا رہا, وہ ٹانگیں ہلا رہا ہے. کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا رانگڑ ہوتا تھا ہمارا, وہ ٹانگیں ہلا رہا ہوتا بیٹھ کے بھی, مطلب وہ فجٹی نروس انرجی ہے. وہ کوئی وہ فٹنس والی انرجی نہیں ہے, کہ وہ پھرتیلی انرجی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ میں بیٹھ ہی نہیں سکتا, مجھے کوئی اسٹریس ڈس آرڈر ہے, مجھے کوئی, میں ایک جگہ کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ والی ہے انرجی ہاں رضوان کے ہاں اندر. ہاں. لیکن بابر, آئی ڈونٹ نو, بابر از ٹو گڈ اے پلیئر ٹو بی سو شٹ. آئی ڈونٹ تھنک بابر از گوئنگ ٹو ڈو ویل ٹوڈے. اس کو اتنے پلیٹ فارم ملے ہیں, وہ نئی پرفارمنس دے رہا, تو آئی ڈونٹ تھنک وہ آج یا اگلے ہفتے کچھ کرے گا. شاید مار یار بھی دے. بینگلور سے آسان پچ نہیں آپ کو ملے گی کبھی. اگر آپ اس پورے ٹورنامنٹ کو دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ جو پاکستان کی جو آپ کی پرفارمنس کا جو بلیم جاتا ہے وہ بابر کو ہی جاتا ہے. مطلب اس کی اپنی پرفارمنس کو بھی آپ سائڈ پہ رکھ دیں, ٹیم کی جو ٹون سیٹ کرنے میں کپتان کا ہی حال ہوتا ہے. بھائی کرکٹ میں تو ہے ایسی, رائٹ, باقی گیمز مختلف ہوں گی, کرکٹ میں تو کیپٹن ہی سیٹ کرتا ہے ٹون, کہ کتنا وہ سیلفشلی کھیل رہا ہے
یا کتنا وہ سیلف لیسلی کھیل رہا ہے ٹیم کے گول کے لیے. اب بابر صاحب کے وہ گول مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ کافی سیلفش قسم کے اور انڈیویجولسٹک قسم کے گول ہیں کہ میں نے 10,000 رن کرنے ہیں یا میں نے یہ کرنا ہے یا میں نے سینچری کرنی ہے, میں نے ہر میچ میں سینچری کرنی ہے, شاید یہ گول ہو اس کا. آئی ڈونٹ نو, مجھے دیکھ کے ایسی لگتا ہے. وہ تم نے ایک کوئی انڈین بوائے کے ساتھ تم نے پنگا لے لیا تھا ٹویٹر میں, تم نے کہہ دیا تھا کہ ٹنڈولکر اسٹیٹ پیڈر تھا اور اس نے شاید کہا تھا کہ بابر اسٹیٹ پیڈر ہے, رائٹ؟ اس نے پہلے کہا تھا بابر اسٹیٹ پیڈر ہے کوہلی کی تعریف کرتے ہوئے. میں نے کہا میں بھی انگلی کروں, تو میں نے لکھ دیا, میں نے کہا ہاں ٹنڈولکر اسٹیٹ پیڈر ہے. ہاں مجھے یاد ہے. نہیں سچی بات تو یہ کہ اگر میں اپنا اوپینین دوں تو مجھے یہ دونوں اسٹیٹ پیڈر لگتے ہیں, اور مجھے ٹنڈولکر سے ہمیشہ سے یہی فیلنگ آتی تھی. اچھا اب آف کورس سیمپل سائز اسمال ہے نا, میں نے وہ آسٹریلیا کے خلاف اتنے میچز نہیں دیکھے انڈیا کے, سچی بات اس زمانے میں اتنا ایکسیس نہیں ہوتا تھا کہ سارے میچز آپ دیکھیں. تو پاکستان کے خلاف تو مجھے ایسی لگا ہے کہ ٹنڈولکر اسٹیٹ پیڈر ہے, کہ سینچری بنا لی آؤٹ ہو گئے, میچ نہیں جتایا. چنئی کی ایگزامپل ہے, شارجہ میں بھی 1-2 مجھے یاد ہے میچز کی سینچری بنائی آؤٹ ہو گئے, انڈیا میچ ہار گیا. اور یہ فیلنگ مجھے جیسے وراٹ کوہلی سے نہیں آتی. وراٹ کوہلی سے مجھے یہ آتی ہے کہ بھائی یہ میچ لے جائے گا, یہ بھلے 50 کرے, 40 کرے, 30 کرے, 100 کرے, یہ میچ کو پکڑا ہوا ہے اس نے اپنے نا, مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ I won't let یہ this go. میچ جب تک ختم نہیں ہوگا نا, ہاں کہ آپ کو ہے میچ ختم ہو گیا ہاں پھر شاید وراٹ آؤٹ ہو جائے, ہاں لیکن ہی میکس شور کہ ہی از ان دا گراؤنڈ ہاں آن دا کریز وین دے ہٹ دا وننگ رنز. اس کی یہ گیم وہ ہے. یہی فیلنگ مجھے جو ہے انضمام الحق کے ساتھ آتی تھی, جو کہ ٹنڈولکر سے نہیں آتی تھی, کہ یار یہ بندہ کھڑا ہے تو پاکستان میچ جیت سکتا ہے. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنی سینچری بنا کے آؤٹ ہو جائے گا, یہ فیلنگ نہیں آتی تھی انضمام الحق کے ساتھ. یہ بڑے کم لوگوں کے ساتھ آتی ہے, مطلب یہ پاکستان میں بھی آپ تھے, یوسف, ان کے ساتھ یہ فیلنگ نہیں آتی تھی ہاں کہ ہاں یہ مطلب یہ یونس میچ خان, نکال کے لے مصباح. جائیں گے. اور آف کورس ہم نے اتنا نہیں دیکھا 80s وغیرہ میں, لیکن لوگ یہی کہتے ہیں ہمارے جو ابا ہیں کہ جاوید میاں کے ساتھ یہی فیلنگ آتی تھی کہ یہ کمینہ جب تک رہے گا نا, کبھی ٹانگوں کے بیچ سے بال نکال لے گا, کبھی ادھر سے نکال لے گا, کبھی کتری مار کے اپنا تھرڈ مین پہ چوکا مار دے گا, یہ کچھ نہ کچھ کر کے رن بناتا رہے گا, مطلب نا, اور ہاں دوسری ہاں ٹیم کو پریشر میں رکھے گا. تو وہ کہ جیسے جاوید 96 ورلڈ کپ میں بھی جو انڈینز ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھا جب تک جاوید میاں یاد ہے, حالانکہ وہ 39 ایئرس کا ہاں بڈھا, اس سے بال ہی نہیں لگ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے جب تک جاوید میاں یاد ہے ہمیں ہے کہ میچ ختم نہیں ہوا ابھی. ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اتنے اسکارز تھے ان کے. ہاں نہیں تو یہ ہوتے نا, اسٹیو واو کا ایسی تھا. مجھے تو ہاں ہمیشہ یہی آتا کہ یار یہ کمینہ جب تک کھڑا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ کتا جب مطلب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ نہیں گیو اپ کرے گا. مطلب یہ فیلنگ مجھے ٹنڈولکر کے ساتھ نہیں آتی تھی, اور یہی فیلنگ مجھے بابر اعظم کے ساتھ بھی نہیں آتی ہے. سچی بات تو یہ. اور یہ پتہ ہے یہ ٹنڈولکر بھی, اگین نو آفینس ٹو اینی ون, ٹنڈولکر کا کریئر 2 حصوں میں ہے. ایک ہے 90s کا ٹنڈولکر, ویری ٹیلنٹڈ, ویری ویری گڈ پلیئر, ڈیزرٹ اسٹارم جو بھی, چنئی کی 100 آن اے ویری ڈیفیکلٹ پچ. اولڈ ٹریفرڈ اور میں, اور 2000s کا پرتھ میں سینچری جی 18 ہاں سال کی پرتھ عمر میں, میں ہاں ماری ہاں 92 میں. اور 2000s کے ٹنڈولکر میں یہ فرق تھا کہ وہ اور کانفیڈنٹلی کھیلتا تھا اوپر, کیونکہ اسے بھی پتا تھا نیچے فنیشر بیٹھے ہیں, یوراج, دھونی, یہ جو سارے پلیئرز ہیں نا, یہ جب آئے ہیں نا 4-5-6 پہ 5-6 پہ, پھر مجھے لگتا ہے ٹنڈولکر اور سیٹل ہو گیا, کیونکہ اسے سمجھ آ گئی کہ ابھی میں فریلی بھی کھیلوں گا نا تھوڑا سا تو کچھ ہونا نہیں ہے, کیونکہ یہ سارے فنیشر بیٹھے ہیں. سریش رائنا بیٹھا ہوا تھا, یوراج بیٹھا ہوا تھا. 2003 میں بھی تجھے یاد ہے ٹنڈولکر آؤٹ ہو گیا تو پھر یوراج نے آگے 50 کی اور میچ ختم کیا. تو 90s میں کوئی فنیشر بھی نہیں تھے ان کے پاس. ہاں ایسی ہے. مطلب وہی والی بات ہے کہ ٹنڈولکر کی جیسے آسٹریلیا, دیکھو نا, ایک تو یہ کہ ٹیسٹ میچز میں آپ کی اگر اس کی بہت ساری گریٹ اننگز ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ ٹیسٹ میچز میں تو یونس خان کی بھی ہیں گریٹ اننگز, رائٹ. ٹیسٹ میچز کا پیس الگ ہوتا ہے, وہ آپ خود ہی پیس سیٹ کرتے ہیں. آپ 40 بال پہ بھی سینچری بنا سکتے ہیں, مطلب پہ بھی بنا سکتے ہیں, اور آپ 240 پہ بھی بنا سکتے ہیں. تو وہ کنڈیشنز کے حساب سے, اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے, آپ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ only your runs matter, right? It matters how quickly you score them nowadays, but back then it really did not matter کہ آپ نے 200 بالوں پہ سینچری کی ہے یا آپ نے 200 بال پہ 50 کی ہیں. وہ یہی ہوتا تھا کہ یار بہت آپ نے پیشنس دکھایا, اس پہ بھی تعریف ہو رہی ہوتی تھی
کہ اگر آپ نے 200 بال کھیل کے ہاں 40 بنائے تو یار آپ نے دیکھو ایک اینڈ سنبھالے رکھا, آپ نے دوسری بالرز کو گرائنڈ ڈاؤن کر دیا, اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں اس کے اوپر. تو پلس وہ ایک الگ ہی وہ ہے نا, مطلب کہ اصل جو آپ کو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ یار مطلب میچ کو پکڑا ہوا ہے, مطلب نا, کیونکہ اتنی تیزی سے میچ جا رہا ہوتا ہے T20 میں یا ODI میں بھی ریلیٹیولی ٹیسٹ میچ کے مقابلے میں, کہ اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کھلاڑی جو ہے نا, مطلب یہ کتنا آپ کو ٹیم کے مطلب جب تک یہ رہے گا کتنا چانس ہے ٹیم کا جیتنے کا. پلس ٹیسٹ میچ از اباؤٹ کہ آپ نے دوسری ٹیم کو کتنا ویئر آؤٹ کر دیا. ہوں. وائٹ بال میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ تھک گئے ہیں, وہ نہیں ہاں تھکیں گے. ہاں اتنا زیادہ نہیں انہوں نے بالنگ کرانی یا فیلڈنگ کرنی کہ وہ تھک جائیں گے یا وہ کہیں گے یار کیا بکواس ہے, وکٹ نہیں نکل رہی. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ نے یو ہیو ٹو ٹیک دا لیڈ, یو ہیو ٹو گیٹ اہیڈ آف دیم ان وائٹ بال. ٹینڈولکر پلیئر تو تھا یار, دیکھ اس کی اگر تو بیٹنگ یاد کر, ہی ہیڈ شاٹس آل اراؤنڈ دا وکٹ. ایک تجھے یاد ہے ایک دفعہ بریٹلی نے اسے باؤنسر مارا تھا جو اس نے سلپ کے اوپر سے 6 مار دیا تھا. ہوں. تو ٹینڈولکر تھا تو بڑا 360, لیکن اس کو 90s میں مجھے لگتا ہے اس کو کنزرویٹزم جو ہے نا وہ مارتا تھا, کہ اس کو تھا نیچے یہ جدیجہ مونگیا بیٹھے ہیں. نہیں تو اب یہ بھی تو بات ہے نا کہ ٹینڈولکر بھائی نے بھی تو اب تھوڑی سی تو اس میں سیلفشنس ہے نا اس چیز میں, کہ آپ ٹیسٹ میچز میں آپ آ رہے ہیں چوتھے نمبر پہ, رائٹ, کہ جب تھوڑی گیند پرانی شرانی ہو جائے. ODI میں جب فیلڈ ریسٹرکشن ہے تو آپ اوپن کر رہے ہیں, ہاں میں تو اوپن کروں گا بھائی. تو یہ بھی تو بات ہے نا, اس سے بھی تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا مین ایم یہ ہے کہ بھائی میں نے رن بنانے ہیں, کہاں پہ سب سے زیادہ اچھے رن بنیں گے وہ میں نے اس جگہ پہ آنا ہے میں نے. تو ہاں اس سے ODI میں فیلڈ ریسٹرکشن ہے 15 اوور ہاں تک, میں جی اوپن کروں گا میں. اب اوپن ہاں آپ پھر کر لو, آپ پھر ٹیسٹ میں بھی کر لو اوپن, نہیں جی ٹیسٹ میں چوتھے نمبر پہ آؤں گا. اور بابر تو اس سے 2 گنا زیادہ بے شرم ہے ہاں کہ وہ صرف T20 میں اوپنر آتا ہے کہ ہاں. جہاں وہ اسٹیٹ پیڈنگ کر سکے. ہوں. کہ T20 میں بابر, اگر تم T20 میں اوپن کر رہے ہو تو تم بھائی ون ڈے میں کیوں نہیں کر رہے؟ ون ڈے ہوں. میں تم 3 پہ آ رہے ہو ہوں. بھائی, تم پھر ون ڈے میں بھی اوپن کرو. ہوں. مطلب ہے جہاں جہاں میرے رن بنیں گے نا اور مجھے ٹائم ملے گا اسکور ہاں. کرنے کا, وہاں میں آ جاؤں گا اور ٹیسٹ میں کب آتا ہے؟ 4 نمبر پہ. 4. ہاں اب یہ دیکھو نا, مطلب کیا ODI میں 3 پہ, ٹیسٹ میں لیکن 4 پہ, T20 میں 1 پہ. لیکن جو یار پوزیشن علی, سب سے آسان ہے رن بنانے کے لیے, سب سے نہیں زیادہ رن ٹیسٹ جس میں میچز بنیں گے. دیکھ, لیکن ٹیسٹ میچز میں سارے بیسٹ پلیئر 4 پہ ہی آتے ہیں, کوہلی, ولیمسن, نہیں نہیں اسمتھ. نہیں 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 یار ہاں ایسے نہیں ہے, دیکھو نا اب مطلب جو ریشنل تھا پرانا زمانے کا وہ تو یہ تھا کہ بیسٹ پلیئر آپ کا 1 ڈاؤن ہوگا, کیونکہ 1 ڈاؤن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اوور میں بھی آ سکتے ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 40ویں اوور میں آئیں. تو یہ مطلب ریشنل ہوتا تھا کہ بھائی رکی پونٹنگ ہے یا آپ کا لارا وارا, یہ سارے مطلب 1 ڈاؤن آتے تھے نا. تو اس کی ریشنل یہ ہوتا تھا کہ آپ کا بیسٹ کھلاڑی بیسکلی 1 ڈاؤن پہ آئے گا, کیونکہ کبھی بھی آ سکتا ہے وہ, ہی شوڈ بی اڈیپٹیبل. لیکن مطلب وہ تو ایک آرگومنٹ الگ ہے, لیکن آپ اس طرح دیکھو نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں جو ہوں میں اوپنر ہوں ODI میں, اور میں 4 پہ آؤں گا ٹیسٹ میں. اس سے آپ ظاہر کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے نا کہ یو آر ناٹ اپ ٹو ٹیکنگ دیٹ چیلنج آف دا نیو بال ان ٹیسٹ کرکٹ, وین از دا like in certain conditions is the one of the toughest basically tests of your skill. آئی تھنک علی, ہاں میں لارجلی تو اس سے اگری کرتا ہوں, لیکن آئی تھنک ٹینڈولکر ODIs میں بھی 4 پہ آتا تھا, پھر اسے کسی نے کہا کہ تم اپنے آپ کو پروموٹ کرو ٹو لائک پلے دا نیو بال. وہ تو بہت شروع میں آتا تھا 4 پہ, مطلب میں حال میں کوئی ارلی پہلے 90s 90s. پہلے 5-6 سال ہاں 4 پہ ہی آتا یا تھا. کھیلا بھی تو کب سے ہے وہ 89 سے, مطلب اگر 5 سال لگا 23 بھی لو تو 94 میں. 24 سال کا ہاں کریئر تھا یار اس ہاں، کا, مطلب 200 ٹیسٹ میچ کھیلا ہے تو وہ. اگر 4 سال وہ آیا بھی ہے 4 پہ یا 5 پہ, تو اس کے بعد 20 سال تو اوپن ہی کیے نا. ہاں ہاں ہاں, لیکن اگین ٹینڈولکر واز اے مچ مور کمپلیٹ بیٹسمین. کہ ٹینڈولکر 6 تو بڑے آرام سے مارتا تھا, آپ جو مرضی کہہ دو, نہیں بابر نہیں, سے تو 6 لگتا ہی نہیں. ٹینڈولکر نے جس قسم کی بالنگ کھیلی ہے اس طرح کی بابر نے تو نہیں کھیلی نا, یہ بات بھی تو ہے. مطلب آف ہاں کورس ٹینڈولکر بابر سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, ٹینڈولکر بابر سے تو بہت بہتر بیٹسمین تھا. ابھی بابر کا ویسے بھی کریئر ختم نہیں ہوا ہے, تو اس کائنڈ آف این انفیئر کمپیریزن, کیونکہ پتہ نہیں کیا پتہ بہتر ہو جائے اس سے, کیا پتہ اور ہی ریگریس کر جائے, بالکل ہی فیل ہو جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی تو اس کا آدھا کریئر ہوا ہے تقریباً, آدھے سے بھی شاید کم ہی ہوا ہو انفیکٹ. تو لیکن ہاں مطلب آپ کے, لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے آپ کے, دیکھو سب سے وہی والے کہتے ہیں نا کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. تو وہ آپ جو بھی کہہ لیں کہ میں تو ٹیم کے لیے کھیلتا ہوں, آپ کے ایکشنز دکھاتے ہیں کہ آپ ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں یا نہیں, یا آپ کے اپنے گول آپ کی ٹیم کے گول سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں یا نہیں ہے.
تو وہ یہ ایکشن والی بات ہی ہے نا. مطلب اب وہی بات ہے نا کہ آپ کو یار کھلاڑی جب جاتا ہے. روہت شرما سوری میں کہوں گا روہت شرما تو دیکھ پچھلے 1 سال سے وہ صرف ٹیم کے لیے کھیلتا ہے. اس کو کوئی نہیں انٹرسٹ کہ میری 40 ODI سینچریاں ہو جائیں یا میں اسٹیٹ پیڈنگ کر لوں. وہ آتا ہے وہ کہتا ہے بھائی میں نے تو تیز کھیلنا ہے, پہلے 10 اووروں میں اگر چیز کر رہے ہو تو پہلے 15 اووروں میں میچ ختم کرو, اتنا آگے لے جاؤ رن ریٹ کہ باقی پلیئر آگے سلو بھی کھیلیں تو گیم آن ہے. روہت شرما از این ایگزامپل آف اے ویری کمپلیٹ ٹیم مین رائٹ ناؤ, اور اس لیے ان کی ٹیم بھی اتنا ایکسیل کر رہی ہے کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ ٹیم کے لیے کھیل رہا ہے سوائے وراٹ کوہلی کے. نہیں وراٹ کوہلی یار, وراٹ کوہلی مطلب اچھا میں نے کمپیریزن کیا کہ بابر کا ٹینڈولکر سے کوئی مقابلہ نہیں, مطلب ٹینڈولکر از وے بیٹر دین بابر, لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ کوہلی از وے بیٹر دین ٹینڈولکر. یہ کمپیریزن میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ٹینڈولکر کوہلی سے بہتر تھا. مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کوئی کیوں کہے گا. ایسٹیٹکلی کو آپ سائڈ پہ رکھیں, مطلب آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ایسٹیٹکس. مجھے جو فیلنگ آتی ہے نا کوہلی سے خوف والی, وہ مجھے ٹینڈولکر سے نہیں آتی تھی بھائی, سیدھی سی بات ہے. کوہلی تو یار ڈریسنگ روم میں بھی اتنا ڈرونا لگ رہا ہوتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے نوشکا شرما کی پھٹتی نہیں ہے گھر پہ اس کو دیکھ کے. اس کے بچے کی پھٹ جاتی ہوگی جس طرح دیکھتا ہے. He has a very scary stare. ہاں Especially when he's on the field. He's freaking intense بھائی, intense ہے وہ, مطلب even بندہ in the پتہ چلتا dressing ہے. room he is so like wired in کہ جس طرح آپ کو دیکھ کے آپ کی پھٹتی ہے نا, جیسے یہ گولڈمین سیکس وغیرہ بڑے بڑے کارپوریٹ CEOs کو دیکھ کے آپ کو ہوتا ہے بہنچود ہر وقت وہ انٹینس بیٹھے ہوتے ہیں, اس طرح کی آپ کو فیلنگ آتی ہے کوہلی سے کہ آپ اس سے بات بھی کرو تو آپ کا منہ چھو توڑ دے گا. اتنا وہ سوئچ آن اور وائرڈ ان اور فوکسڈ ہوتا ہے. ٹینڈولکر سے وہ فیلنگ تو نہیں آتی تھی, نہیں لیکن وہ بالکل نہیں آتی تھی. ٹینڈولکر واز آف کورس وے مور ٹیلنٹڈ. انفیکٹ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان وہی بات ہے نا کہ ہم نے اتنے وہ میں نے نہیں دیکھے کہ ساؤتھ افریقہ میں ٹینڈولکر کی اننگز یا پرتھ میں, مطلب اس زمانے میں تھا ہی نہیں ایکسیس سارے میچز کا. تو پاکستان کے کانٹیکس میں اگر دیکھوں تو جے سوریا زیادہ پاکستان کو پیٹا ہے جے سوریا نے ٹینڈولکر کے مقابلے میں. جے سوریا نے زیادہ میچز جتائے ہیں پاکستان کے سنگاکارا نے اگینسٹ. بڑا پیٹا ہے پاکستان کو. ہاں سنگاکارا نے بہت پیٹا ہے پاکستان کو. اس کی اور ایوریج نکالو 58-59 کی ایوریج ہے ٹیسٹ میں ODIs میں, اور میچز جیتے ہیں اس نے پاکستان کے خلاف بڑی چل میں. یار بابر کے تو آرگومنٹ میں وہی بات ہے نا جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے پتہ نہیں مڈ ویک کے, یار جب کھلاڑی ریٹائر ہوتے ہیں تو یہ کوئی نہیں کسی کو یاد ہوتا کہ اس نے 8,240 رن بنائے تھے جس میں 17 سینچریز تھیں. یہ پونکا کچھ نہیں یاد ہوتا ہے آپ کو, یاد رہتے ہیں کچھ مومنٹس. یہ کچھ نہیں یاد ہوتا کہ اس نے 10,000 رن بنائے تھے, یہ پہلا بندہ تھا 10,000 بنانے والا ٹیسٹ میں یا ODI میں. آپ کو مومنٹس یاد رہتے ہیں کچھ ہر کھلاڑیوں کے, رائٹ. وسیم اکرم کی کیوں ہر کوئی ابھی تک ورلڈ کپ میں, ہر ورلڈ کپ میں وہ 2 بالیں نکال کے اور اس کے اوپر سارے گورے ہوں یا سب کانٹیننٹ کے کمنٹیٹر ہوں اس پہ مطلب مر رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا مومنٹ تھا وہ, مطلب کہ 2 جو بالیں کی تھیں, ایک ان سوئنگر ایک آؤٹ سوئنگر. شعیب اختر کی کیوں وہ کلکتہ ٹیسٹ کی وہ ابھی تک وہ بالیں جو ہیں سب کو یاد ہیں کہ یار پورے کراؤڈ کو چپ کرا دیا. مطلب اسی طرح اور بہت سارے ہمارے مطلب وہ جو ہیں شین وارن کی آپ دیکھ لیں 99 کی جو سیمی فائنل میں جو ساؤتھ افریقہ کے خلاف بالنگ تھی, مطلب کریزی یار. شین وارن کے تو بہت مومنٹس ہیں, خیر مطلب وسیم اکرم کے بھی بہت مومنٹس ہیں, لیکن مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ بابر اگر ریٹائر ہو جائے کون سے مومنٹ یاد رہیں گے آپ کو؟ شاید نیوزی لینڈ والی سینچری 2019 میں, دیٹس اٹ. ورلڈ کپس میں تو مجھے 2 مومنٹس, ایک انڈیا کے خلاف جو چیز کیا تھا 150 اور نیوزی لینڈ والی 2019 والے ورلڈ کپ کی, اور آسٹریلیا کے خلاف جو 196. بٹ آئی مین کیا یار 3 اننگز اوور لائک 7-8 years of your career as a top batter. He is a number 1 ODI batter. اور شاہین کی ہم تھوڑی بات میں جا رہا ہوں, دیکھ شاہین بھی جب وہ اسٹرگل کر رہا ہے وہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح اراؤنڈ دا وکٹ تھوڑی کراس سیم تھوڑی واہیات سی بولنگ کر کے اس نے کوئی پرفارمنس دے دی اس ورلڈ کپ میں. بابر تو کوئی انوویٹ بھی نہیں کرتا. بابر از ناٹ, وہ کوئی ٹیکنیکل ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں کرتا کہ بھائی چلو مجھ سے میرا شاٹ نہیں لگ رہا تو میں تھوڑا ایڈجسٹ کرتا ہوں.
وہ وہی طریقے سے بڑے فرسٹریٹنگ طریقے سے آؤٹ ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو, شاید کامران اکمل عمر اکمل کا کزن ہے تو خاندانی پرابلم ہے, کوہلی کی خاندان تو بدلنے کی ضرورت ہے. کوہلی کی ابھی وہی بات ہے نا کہ لوگ کمپیئر کرتے ہیں کنگ کوہلی کنگ بابر. بھائی نہیں ہے یار کوئی کمپیئر. میں کوہلی کے وہی مومنٹس کی بات ہو رہی ہے نا, میں کوہلی کے کوئی 10 میچز میں ابھی گنوا سکتا ہوں جس میں اس نے مطلب کریزی قسم کی اس نے کوئی ایسی پرفارمنس دی تھی کہ آپ کو یاد رہے گی یار وہ, مطلب نا کتنے ہاں سارے ہاں, ہیں, مطلب کتنی ساری ہیں آپ. نہیں کوہلی تو بہت بڑا یار, کوہلی کی کتنی 78 ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں. ہنڈریڈ بھی میٹر نہیں کرتے نا, وہی مومنٹس والی بات ہے. اب یہ جو چھکا حارث رؤف کو مارا تھا اس میں کوئی 100 تو نہیں بنائی تھی اس نے, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن جو وہ نہیں, چھکا مار دیا ہے اور ایس کس مومنٹ پہ مارا ہے وہ اب لیکن ہر بات کسی کو یاد رہے یہ گا. ہے نا کہ 78 ہیں جب آپ کی, تو اس میں کوئی 6-7 تو کام کی ہوں گی نا, ہاں صرف ٹیسٹ اور اوڈی آئیز میں. ہوں تو اٹس آلسو لائک, یا تو آپ کا والیوم آف رنز جو ہے وہ ٹینڈولکر کوہلی ڈراوڈ سٹائل کا ہونا, کہ ہوں آپ اتنے زیادہ رن کر دو کہ لوگ کہیں کہ یار اس میں سے 10 مومنٹس تو میں نکال ہی سکتا ہوں, ہوں 10 مومنٹس 10 ہائی لائٹس ریلز تو میں نکال ہی سکتا ہوں. بابر از اسٹل ناٹ دیئر. مائی پرابلم ود بابر از کہ اس نے یہ جو ایوریج بٹس اینڈ پیسز پلیئرز اکٹھے کر لیے ہیں نا دوستی یاری کے چکر میں, یہ نواز شاداب ٹائپس, he needs to like set higher standards for himself. وہ ہاں بڑا کمفرٹیبل بیٹھا ہوا ہے. ہاں دیکھ ہاں بالر تو ہے نا, بالر پٹ گیا, اب جیسے شاہین ہے, روی شاستری نے آگے بےزتی کر دی کہ بھائی کیا وسیم اکرم, یہ کچھ نہیں ہے. someone needs to come on air and say کہ بھائی بابر کچھ نہیں ہے, ہاں بابر ابھی کہیں نہیں. بابر کو ابھی وہ نہیں سننا پڑ رہا. شاہین نے وہ سن لیا نا, دیکھ وہ جب وہ روی شاستری نے بات کی اس کے بعد تھوڑا سا ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے اس کی پرفارمنس میں. ہوں کیا کہ کہا تھا اس روی شاستری نے؟ روی شاستری نے پاکستان انڈیا کے میچ میں کہا تھا کہ بھائی آپ شاہین کو وسیم اکرم سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں, ہاں he is not close to وسیم اکرم, he is not there yet, he is not as good as وسیم اکرم, not yet. ہاں صحیح تو بات ہے. نہیں پلیز بالکل بالکل بہت کٹ فیئر دا بات کی کمپیرزن. ہے, بہت فیئر بات کی ہے بھائی. نہیں, وسیم اور وہ اکرم تھوڑا کا الگ ہی ہمبل تھا بھی اس ہوا کا. ہے, تھوڑا ہمبل بھی ہوا ہے, اور بہت چودہ ہو گیا تھا. وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھ رہا تھا. میرے خیال سے تو اچھا ہوا ہے کہ شبمن گل نے صحیح پٹائی کی ہے اس کی, تھوڑا دماغ اس کا صحیح ہوا ہے اس کے بعد, اور یا روہت شرما نے صحیح پٹائی کی ہے. حارث رؤف نیڈس ٹو کم بیک ٹو ارتھ. وہ جس بھی دنیا میں ہے, he needs to come back to earth. same with بابر اعظم. بابر اعظم کو دنیا میں واپس آنے کی ضرورت ہے. ہاں ابھی بھی بنگلہ دیش کے خلاف بھی فیلڈنگ کر رہا ہے, پورا کراؤڈ پاگل ہوا ہے. آئی تھنک بابر کا وہ ہے, اس کو اتنی ہائپ مل گئی ہے کہ ابھی اس کا بہت زیادہ نا فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے. پیپل نیڈ ٹو کریزی لائک, they don't need کریزینس. to go Shoaib Jat on him, but they need to come, someone needs to come and say کہ بھائی ویسے بابر کو بھی پتہ ہے میں comparisons need to stop. پتہ ہے عمیر, میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا ایک الگ ہی ماحول ہے. اس میں نا آپ کو جو ڈس ایگری کر رہا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اتنا اسٹرانگ لگتا ہے, اور جو آپ سے ایگری کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اتنا کوئی فنیٹک قسم کا لگ رہا ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو اب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار بابر کو کیوں کتنا لوگ کہتے ہیں برا سوشل میڈیا پہ. بھائی سوشل میڈیا پہ ہی کہتے ہیں, 90s میں تو بھائی گھروں پہ جا کے پتھراؤ کر دیتے تھے ان سارے ہاں پرانے کھلاڑی. ان کو جب یہ لینڈ کرتے تھے ایئرپورٹ پہ نہیں کہا جاتا تھا اس ایئرپورٹ پہ نہیں آؤ, اس پہ آؤ, ادھر آؤ, 4 دن باہر رہ لو پھر آؤ. اتنا خطرہ ہوتا تھا. اب تو کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, سارے اپنے ڈیوائسز پہ لگے ہوئے ہیں, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ کسی کے گھر جا کے اپنے گھر سے نکل کے پتھراؤ کرے. یہ تو یار باقی ڈینجر تجھے سچویشن ہوتی تھی, پہلے پتلے جلا رہے ہوتے تھے, ایفیجیز, یہ ساری چیزیں جل رہی ہوتی تھیں. اب تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اب تو سوشل میڈیا پہ 4 لوگ آ کے اگر بابر کو کہتے ہیں تو بابر اور بابر کے سافٹ فین فالوئنگ جو ہے ان کی پھٹ جاتی ہے کہ وہ ہمارے کنگ کو کیسے کہہ دیا, ملک کا ہیرو ہے کیسے کہہ دیا. اور یار بھائی علی, پہلے لیکن پرانے والوں کے پتلے جلائے جاتے تھے اور یار گھر اب پہ اب پتھراؤ اب ہوتے تھے. وہ دیکھ, وہ تو اب ٹائمز ہیو چینجڈ, ہم کافی سیلف اویئر ہیں. تو یہ پتلا جلانا, گھر پہ پتھراؤ, اب لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی پولیس بلاؤ اس پہ. لیکن اس پہ ایک اور بات بھی مجھے یاد آئی ہے. ہم لوگ ٹاکسیسٹی کی باتیں کرتے ہیں کہ یار ہمارے کرکٹرز کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے, فینس کیا کیا کہتے ہیں انہیں. فٹ بال میں 2005 میں اسٹیون جیرارڈ, اگر تمہیں یاد ہو, لیورپول کا کیپٹن ہاں تھا. ہاں He wanted to move to Chelsea to win more Premier League titles. یار اسے ڈیتھ تھریٹس آئی تھی, ہاں اسے ڈیتھ تھریٹس آئی تھی. فینس نے کہا تھا ہم تمہیں مار دیں گے اگر تم نے چیلسی گئے تم, کیونکہ چیلسی لیورپول کی کافی رائیولری ایک کریٹ ہو رہی تھی.
ابھی مارسیل اور ایک اور ٹیم کا میچ تھا فرانس میں, آئی ڈونٹ نو مارسیل کہتے ہیں مارسی کہتے ہیں, انہوں نے پتھر مار مار کے کوچ کی مطلب سر سر پھاڑ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, مجھے میرا ایک ٹرکش میرے ڈوم میں جب میں یونیورسٹی میں تھا, ٹرکش ایک ڈوم کا لڑکا تھا, وہ فینر باچے کا فین تھا. تو ٹرکی میں نا ایسٹرن جو یورپین سائڈ آف استنبول ہے وہ گیلاٹاسرائے کے فینز ہیں, اور جو ایشین سائڈ ہے وہ فینر باچے. وہ کہتا ہے میں فینر باچے کی قمیض پہن کے گیلاٹاسرائے کے ڈسٹرکٹ میں چلا جاؤں نا, میں مار بھی سکتا ہوں, مجھے اتنی پٹائی ہو سکتی ہے کہ مجھے مار سکتے ہیں وہ. تو ہمارے کرکٹرز تو وہ نہیں فیس کرتے جو فٹ بالرز فیس نہیں کرتے ہیں. ہم کسی بھی طرح سے اس چیز کو کنڈون نہیں کر رہے بھائی. یہ لسنرز پلیز ہولڈ یور ہارسز, کوئی یہ نہ کہیں کہ یہ کیا بات ہے, آپ وائلنس کو کنڈون کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہاں وائلنس ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی پتھراؤ کرو یا پتلے جلاؤ, ایفیجیز جلاؤ, یا ان کے گراؤنڈ میں کوچ کو یا پتھراؤ, جان سے اس کا مارنے سر کی پھاڑ دھمکیاں دو, یا دینے شروع جان کر دو. دھمکیاں. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بھی پپو نہ بنو کہ اگر کسی نے ٹویٹر پہ کچھ آپ کی خراب پرفارمنس پہ تنقید کر دی ہے تو وہ ٹاکسک ہو گیا اور آپ نے کس طرح ایسے ٹریٹ کر دیا. اتنا پپو بننے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. جب آپ کوئی پبلک فگر ہوتے ہیں تو آپ کو کرٹیسزم فیس کرنا پڑتا ہے. یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے امیر ہونے کا اور شہرت کے ساتھ امیر ہونے کا. اس میں کوئی بھی ہو, اس میں بل گیٹس ہو, اس میں ٹام کروز ہو, ایلون یا مسک اس ہو, میں کوئی اسپورٹس مین ہو. شاہ رخ خان ہو. ہاں, یا مطلب وہی میں کہہ رہا ہوں نا, آپ کو انٹرٹینمنٹ سے تعلق ہو, اسپورٹس سے تعلق ہو, یا آپ کوئی بہت بڑے انٹرپرینور ہو, اگر آپ مشہور ہیں اور امیر ہیں تو یہ بھائی آپ کے پارٹ اینڈ پارسل آف دس جرنی از کرٹیسزم فرام دا پبلک. آپ کو یہ ایکسیپٹ ہاں کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کو چلنا چاہیے. اب جیسے دیکھو ہمارے 500 فینز ہیں, لیکن کبھی کبھی ٹویٹر پہ آ کے مجھے بڑی ہاسٹیلٹی فیس کرنی پڑتی ہے ان 500 فین سے بھی کہ یہ تم نے کیوں بولا. کہ ایک بندہ ہے, دیکھو اس نے جا کے, ہم نے جو پی سی بی کا پریس ریلیز کا جو ورلڈ کپ والا ویڈیو تھا 14 اگست کو آیا, وہ گیا ہے آن لائن, اس نے ایک ریویو لکھا ہے, اس میں ہمیں کہا ہے یہ بائسڈ ہے, اور اس نے ہمیں 1 سٹار دیا ہے کہ اس نے پہلے پوڈ کاسٹ سنا ہے, پھر اس نے کہا یہ کیا بکواس پوڈ کاسٹ ہے. میں نہیں اگری کرتا, کیونکہ عمران خان کو انہوں نے مذاق اڑایا ہے, اور پھر وہ اسپیشلی آن لائن گیا ہے اور ہمیں ریویو دے کے آیا ہے کہ ڈونٹ بادر ڈوئنگ اے پوڈ کاسٹ, یو ہیو نو ٹیلنٹ آف ڈوئنگ اے پوڈ کاسٹ. اب اس پہ ہم نے کیا, اس پہ ہم کیا وہ ہو گئے, ہم کوئی خفا ہو گئے, یا ہم کوئی پریشر میں آ گئے؟ ٹوٹ ہم کے ابھی بھی بکھر کہہ رہے ہیں گئے, عمران خان کتے کا بچہ ہے. ٹوٹ کے بکھر گئے. ٹوٹ کے بکھر گئے, ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں عمران خان ذلیل ہے بھائی. ہم تو کہہ رہے ہیں کر لو جو کرنا ہے, اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. وہی تو بات آئی فیل لائک علی. لیکن ایک اور بات پتہ ہے کیا ہے, ان پرسن نا یہ جو لوگ ٹویٹر پہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں, میں تو ٹویٹر بہت زیادہ میں تو سوشل میڈیا تم لوگوں سے بہت زیادہ یوز کرتا ہوں. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے آپ کے کوئی کانسیکوینس نہیں ہوتے نا, کہ آپ کسی کے منہ پہ جا کے کچھ کہہ دو تو آپ کو پتہ چنڈ پڑ جائے گی, ٹھیک ہے, یا آگے سے وہ بھی غصے میں آپ کو کنفرنٹ کرے گا. آپ کمپیوٹر کے پیچھے بیٹھے, بے شک آپ 14 سال کے بچے ہو, بعد میں آپ ماں کی گود میں جا کے سر رکھ دو, ہاں ممی بہت تھک گیا ہوں, اور ٹویٹر پہ آپ فل ٹاکسک ہوئے ہو. اٹس دیٹ یو نو دیز پیپل ہو رائٹ اسٹف آن ٹویٹر, وہ ریئل لائف میں شاید بہت ہی خود بھی پپو ہوں, اور بہت ہی مسکین سے سادے سے ہوں. ممی ٹویٹر تارا پہ میرا کا ڈیلی تیل لگا دو, بال خورا ہو گیا ہے. ہاں, ماں کہہ رہی ہے میرا بیبا بچہ آ گیا, چل کھانا تیار میں ہے. فرائی انڈا بناؤں گی. ہاں, یا گرل فرینڈ کہہ رہی ہے وہ بیبی گیو می اے ہگ, ذرا اور لپ ٹو وہ لپ. آن لائن بابر کی ماں بہن ایک کر کے آ رہا ہو. حق سے آگے تو بات نہیں جائے گی. صحیح بات ہے, ہاں بالکل ہاں, صحیح کہہ رہے ہو. نہیں اس تو پوڈ کاسٹ نہیں جائے گی, ہم یہ شریف لوگ ہم ہیں. تو بالکل, ہاں, اگر آپ ہمیں جتنا بھی کرٹیسائز کریں کہ ہم شرافت میں رہتے ہیں, ہم شرافت میں ہم ہی رہیں گے. شرافت ہماری ٹوٹے گی نہیں. ہاں ہاں, ہم شریف ہیں بھائی, ہم شریف ہیں بالکل. عمر شریف, بابرہ شریف, اور ان کے بعد ہم شریف, ان دونوں کے بعد نواز شریف. جیسے میں نے ٹینڈولکر کو اسٹیٹ پیڈر کہا, تو ایک انڈین فین نے کوٹ میں لکھا کون سی گالی دوں, تو میں نے آگے سے بڑی تمیز سے رپلائی کیا, میں نے کہا جو گالی بابر کے فینز اس ٹویٹ پہ تجھے دیں گے چل وہی دے دے. تو آگے سے انہوں نے کہا تھا لگتا ہے 13 سال کے ہو.
میں چپ کر گیا. میں نے کہا اصل عمر نہ بتاؤ ورنہ کہے گا یہ کیا لوزر ہے اس عمر میں بھی ٹویٹر پہ مستیاں کر رہا ہے. کہتے ہاں یہ 13 نہیں ابھی 15 کا ہونے والا ہوں بتا. تو بھائی اب یہ بتاؤ کہ کیا وائبز آ رہی ہیں نیوزی لینڈ کے میچ سے. میں وہی والی بات ہے فواد کی کہ میرے خیال میں آج ہمیں صرف میچ دیکھنا چاہیے ایز اے فین کہ بس انجوائے کریں اور ہوپ کریں کہ اچھا میچ ہو, کلوز میچ ہو. میں تو بھائی اس لیے خوش ہوں کہ ابھی گھنٹے میں میچ شروع ہوگا, دن کا ٹائم ہے, باہر بارش ہو رہی ہے سڈنی میں, مجھے کسی نے کہیں نہیں بلایا آج. ٹھیک ہے تو مجھے یہی ہے بس دن کے ٹائم میچ ہو جائے گا, میں آرام سے میچ دیکھ لوں گا, ٹائم پہ سو جاؤں گا. بس تو کیا لگ رہا ہے میں جیتے گا میچ پاکستان یا انجوائے نہیں؟ کرنے کے لیے دیکھ رہا ہوں. پاکستان جیتے گا یا نہیں؟ پتہ نہیں یار, لیکن کوئی غلط فہمی نہ رکھے کوئی کہ ہم بنگلہ دیش سے جیت گئے ہیں. ہاں بوائز کو چاہیے اپنی اوقات میں رہیں اور بوائز کو چاہیے اپنا فوکس رکھیں, اور کوئی شاداب کو کنکشن سے واپس لانے کی ضرورت نہیں, اسامہ کو نہیں کہنے کی ضرورت کہ تو میرا میچ ونر ہے. یہ ڈنڈے کے زور پہ چلنے والی ٹیم ہے, ان کو ڈنڈے ماری جاؤ, اور مائی ریکمنڈیشن وڈ بی ابرار کو کھلاؤ آپ. ہاں 2 اگر میچ رہ ابرار گئے ہیں, شاداب کو خدافظ کو. ہاں ویسے بھی یار کنکشن سال میں پتہ نہیں 3 کنکشن ہو گئے ہیں اس سے, مطلب اس سے سیریس میٹر. آپ اس پہ بھائی اب نہیں کرو کہ وہ کنکشن کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے, وہ مطلب باقی میں کچھ نہ ہو جائے بھائی. پارکنسن ہو گیا ہاں بھائی چلو مطلب 40 سال کی عمر میں. ہاں اتنی گیمیں کھیل کے سکلین پہلے کوچ بنا, پھر اس نے قدرت کا نظام اتنی ہاں دلالت کاٹی, 10 لاکھ روپے کیا ہوتا ہے کوچ کے لیے. ہوں پھر اس نے رشتہ ڈالا, پھر اس نے ہوں پریمیئر آل راؤنڈر فیوچر کیپٹن سے شادی ہاں کی بیٹی اب اس کی. کی بیٹی ایسا نہ ہو کہ بیوہ ہو جائے, مطلب کنکشن از اے نہیں سیریس ایشو. بیوہ, تو سیدھا ہی ڈوم اسٹے, تو سیدھا ہی ڈوم اسٹے پہ چلا گیا. میں تو کہنے والا تھا کہ یہ نہ ہونا بیچارے کا کیریئر ختم ہو جائے, خراب ہو جائے, اچھا صحیح مطلب لڑکی کا کیا. گھر برباد ہو جائے. مطلب ہے وہ تو سوچا ہوگا نا کہ یار کیپٹن بنے گا, ملینئر بنے گا, یہ بنے گا, وہ بنے گا, تو بیچارہ بالکل ہی خاص نہ ہو جائے ان کنکشن کو کی سب وجہ سے پہلے تو چاہیے کہ پوری ٹیم جو ہے کڑوا چوتھ کا برت رکھے, کہ سے. بریانیاں اور یہ ساری چیزیں نہ کھائے, کڑوا چوتھ کا پورا برت رکھے کہ جب تک ہم وکٹری نہیں دیکھیں گے ہم اس وقت تک کچھ نہیں کھائیں گے, مطلب پھر شاید یہ یا صحیح ان کھیلیں. سے کہیں, ان کی بیویاں کہیں کہ جب تک تو اتنے نمبر آف میچز نہیں جیتے گا نا تب تک تو مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہاں یہ اس طرح دیکھیں جیسے وہ کڑوا چوتھ کے اس میں فلموں میں نہیں دکھاتے تھے کہ وہ چاند لیکن کو اس بابر سے, کو کیا کہتی ہے, تمہیں یاد بابر ہے کو کون کیا کہے گا. چاند کو تھالی سے وہ کر کے نہیں دکھاتے تھے اس طرح کی, جب تک وہ دیکھے تو ان کو وہ بریانی اس طرح دکھانی چاہیے کہ اس طرح تھالی میں کر کے کہ بریانی. جیسے وہ بریک فاسٹ ود چیمپئنز پہ کوہلی کا انٹرویو, یار وہ بڑا زبردست کینڈیڈ شو ہے, میں اتنا مزہ آتا ہے نا. تو اس پہ کوہلی کہتا ہے کہ میں یار وہ نا بندہ بہت اب فٹ ہے, وہ اس کی وائب بہت چل گورو چل قسم کی کپور, وائب, گورو کپور جو ہے. ہاں وہ اس لیے وہ اس لیے بھی فٹ ہے کہ وہ ان سب کا بڑا جگر بھی ہے, وہ یووی شوی کا بڑا بیسٹ فرینڈ ہے اچھا یوراج کا. تو اس میں نا کوہلی کہتا ہے کہ اب تو میں جہاں بھی میٹھا پڑا ہوتا ہے نا تو میں اسے بیچنا شروع کر دیتا ہوں لوگوں کو. میں کہتا ہوں واہ کیا کیک ہے, کیا مٹھائی ہے, کھا کے دیکھیں تو ذرا. کہتا میں خود نہیں کھاتا, ہاں خود کبھی ہاتھ لگاتا, لیکن لوگوں سے کہتا ہوں, انکریج کرتا ہوں, آپ ہاں کھاؤ, آپ کو تو فٹ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا چلو. ہاں لیکن بابر کا کیا کریں گے, کیونکہ اس کے تو شادی نہیں ہوئی. تو وہی اپنا بریانی کے ساتھ کرے گا نا کڑوا چوتھ, شوہر کو تھوڑی دیکھے گا وہ تو. بابر بھی مجھے لگ رہا ہے اینڈ پہ اس نے کوئی عبد القادر یا عمران یا کوئی جاوید میاں ایسے کسی کی بیٹی سے ہی شادی کرنی ہے. امام الحق کی بہن سے کرے گا یہ, مجھے لگتا ہے. ہاں کہے گا کہ اب تم ٹیم میں نہیں ہو لیکن میں تمہیں ایک اور تحفہ دوں گا. اور کون سا ننے ایکس پلیئر ہے جس کی ننے کا بیٹی تحفہ سے وہ دوں گا میں شادی تمہیں. کر سکتا ہے. اور کس سے کر وقار سکتا ہے؟ یونس نہیں, وقار یونس نہیں دے گا بیٹی. کار یونس نہیں دے گا, نہیں وہ اس کا کیلیبر اب تھوڑا وہ ہو گیا, اوزی ہو گیا ہے اب وہ نا. ہم تو وہ سڈنی میں بھی رہتا ہے, وہ اس کہ کی کیا بیٹی بھی, مجھے ہاں وہ مطلب وہ ماحول نہیں ہوگا میرے پڑھی خیال لکھی میں اس ہوگی, کا. ہاں وہ پڑھی لکھی سپرے ہوگی. سے تو نہیں شادی ہاں کرے گی. سپرے کی باٹل سے سپرے کی باٹل. لیکن خیر وہ تو سکی بھائی بھی حال میں انگلینڈ میں رہتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنا ماحول وہی رکھا ہوا ہے نا کہ پردے میں رہنے نہیں دو, پردہ نہ نہیں اٹھاؤ, ایک پردہ لیول تک جو تو اٹھ سب گیا دیسی وہی تو. ماحول رکھتے ہیں, لیکن اس کی بیوی, وقار کی بیوی بھی ڈاکٹر شاکٹر ہے, وہ بھی کہے ہاں گی یہ کس پینڈے کو میں بیٹی دے رہی ہوں. ہاں ہاں ہاں
یہ میرے خیال میں اس کے مکی آرتھر تو نہیں دے گا میرے خیال میں، رائٹ؟ کیا لگتا ہے تمہیں؟ خدا کا نام لے، وہ مکی آرتھر تو مشکل ہے، میرے خیال میں بریڈ برن شاید مان جائے. نہیں، وہ جو کوچ ہے اسسٹنٹ کوچ عبد الرحمان، اب تو وہ کر سکتا ہے. ہاں اس کے گھر ہو سکتی ہے شاید. عبد الرحمان خود کہے گا کہ یار میرے ساتھ آپ کر لیں. ہاں وہ تو مجھے اس طرح کے بھی لگتے ہیں تھوڑے، ان کا مزاج جو ہے. شاہد آفریدی کی بڑی بیٹی ہے. ہاں یہ بات ہے، شاہد آفریدی کی محل میں 4-5 تو ہیں، اور 5 بیٹیاں اس کی ٹوٹل. 2 تو بہت چھوٹی، ایک تو بہت ہی ہاں چھوٹی ہے، لیکن 2 کا وہ خیر 2 کی اس سے کوئی فرق شادی. نہیں پڑے گا چھوٹی بڑی سے، یہ بھی بتا دوں. نہیں مطلب شاہد یار آفریدی 7 سال کی لڑکی سے تو نہیں وہ کرے وہ گا بھائی نا. کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا. اور یار اچھا بس ادھر اب یہ فضول ہاں باتوں میں نہیں جاتے. آفریدی، اور آفریدی. آفریدی بھی فوراً پہنچ گیا زکا اشرف کے دفتر بائی دا وے. اچھا ہاں زکا اشرف نے زکا اشرف جس سے بھڑا ہو اس کو دفتر بلا لیتا ہے. وہ صحیح نا، صحیح پاکستانی صحیح، بابو، سرکاری نہیں ہوتے. پاکستانی میرے بابو. دفتر میں آ جاؤ، چائے لے آئیں جی. ہاں پھر پیون کہ کو بلا کے چائے لے آئیں جی، 2 سموسے بھی لے آئیں. ہاں باقی میں نے 3 سال میں نے سرکاری اس میں پاکستان میں کام کیا، صرف یہی کام ہوتا تھا باس کا نا، کہ آئیں ہاں جی آئیں دفتر میں بات کرتے ہیں، پھر وہ چائے آ گئی، پھر سموسے آ گئے، پھر ہا 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 بہت اچھا کام 5 کر رہے بجے ہیں. گھر. ہاں 5 بجے کہاں 3 بجے بھائی، لنچ کے بعد پیک اپ شروع، 3 بجے سب شارٹ. لیکن ان سب کی نا شہباز شریف ٹائپ بڑی مارتا تھا، کیونکہ ایک لمز میں تم لوگ بھی جانتے ہیں، میرا ایک دوست تھا معید، اس کا باپ کمشنر تھا. تو وہ کہتے ہیں رات، وہ دوسری ایکسٹریم تھی کہ رات کے 12 بجے فون آ جاتا تھا کہ جی چیف منسٹر صاحب بلا رہے ایک دورہ کرنے آ رہے ہیں ایک جگہ کا، ایک کنسٹرکشن کا، تو آپ بھی پہنچیں. تو رات کے 12-1 بجے شہباز شریف پہنچ گیا وہاں پہ، ہیں. جو کہ غلط ہے، لیکن پاکستان میں اسی طرح کام ہوتے ہیں. موڈ پہ ہوتے ہیں نا. آج موڈ صاحب پہ. کا آج موڈ ہو گیا ہے، ایک ہاں مہینے سے آپ نے مڑ کے بھی نہیں پوچھا، لیکن آج 12 بجے رات کو موڈ ہو گیا ہے، تو بس جائیں، ہاں آپ جائیں، ہاں کوئی وہ ہاں. نہیں ہے اس میں. ہم۔ چلو تو فائنل پریڈکشن دو بھائی، نیوزی لینڈ سے ہم جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں؟ یار موسٹ پرابلی ہار ہی رہے ہیں. یار جو میں پہلے ویسے میری پریڈکشن تھی کہ ہم جیت رہے ہیں، لیکن اب میں اسے ریوائز اس لیے کر رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کے بعد بہت خوش ہو رہے ہیں یار. یہ مطلب کیا ہو گیا ہے بھائی، بنگلہ دیش کی ٹیم کو ہرایا آپ نے، ہاں تھوڑا اتنے پی خوش سی ہو بی رہے نے بھی بک بک کرنی چھوڑ دی ہے، ہیں. خاموشی تھی. ہاں ان کو یا چاہیے تو بوائز کانسٹنٹ بڑی ڈنڈا، ان پریکٹس. کو چاہیے، صحیح بات ہے، کانسٹنٹ ڈنڈا. وہ ڈنڈا تھوڑا سا بھی ہٹ گیا ہے بنگلہ دیش کے بعد، تو جب ہاں تک کانسٹنٹ ڈنڈا، ابھی یہ ہاریں گے نیوزی لینڈ سے، پھر شاید انگلینڈ سے جیت جائیں، وہ والا حساب ہے نا، مطلب کہ ڈنڈا رہے. شاید بینگلور ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ میٹ ہنری تو سوئنگ کرتا تھا بال. فخر جو ہے اگینسٹ کائل جیمیسن مائٹ اسٹرگل، کیونکہ وہ باؤنس کی وجہ سے شارٹ بال تو فخر کو بھی نہیں کھیلنی آتی. ایک تو پتہ نہیں ہے کیا لمیٹڈ پلیئر ہیں، کسی کو اسپن نہیں آتی، کسی کو ہوں، شارٹ بال نہیں آتی. ہاں ہاں، پتہ نہیں نیشنل ٹیموں میں کیسے جاتے ہیں یہ. ایک ایک کمزوری پالی بھی ہے نا، مطلب کہ وہ ذرا اچھا ہاں لگتا ہے کہ یار میں یہ نہیں ہوتا مجھ سے نا، وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک مدعا پالا ہوا ہو افتی آپ نے. لیگ اسپنر آئے، افتی ایسے کھڑا ہوتا ہے کریز پہ جیسے پہلی بار لیگ اسپنر ہاں دیکھی ہے، ہاں، ابھی پیشاب پہلی نکل بار جائے لیگ گا. اسپنر دیکھا ہے. باقی میں مطلب ایسی پریشانی شکل پہ ہوتی ہے نا، کہ مطلب اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا مطلب. ہاں گوگل ہی کرائے گا یا لیگ اسپن، ہاں ہوئے دو ہمارا میں سے مطلب ایک ہوگی بال. اب عجیب سی بات ہے نا کہ بابر نمبر 1 بیٹسمین سویپ نہیں کرتے جی، سویپ نہیں کر پاتے بھائی. سویپ تو اتنا کامن شاٹ ہے آج کل کی کرکٹ میں، مطلب ہر کھلاڑی سویپ کرتا ہے، نہیں سویپ نہیں ہوتی بھائی. سویپ پہ وہ پریکٹس نہیں کرتے میں سویپ نے کی. ویسے کبھی وراٹ کوہلی کو سویپ کرتے نہیں دیکھا، یا میرے ذہن میں نہیں آ رہا. ہاں سویپ تو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وہ اس کے اتنے آسان شاٹ ہے نا کہ وہ بس ادھر سے بلہ نکال کے ادھر اسکوائر لیگ پہ کر دیا، ادھر اس سے کی کر کے. رسٹ ہی اتنی ہاں رسٹی ہے کہ ہاں وہ کہیں بھی گیپ ڈھونڈ لیتا ہے. بالکل ایسی ہے. یار لیکن ویسے وراٹ کوہلی کے بلے سے جب بال نکلتا ہے، ہو مزہ آ گیا دیکھ کے. میں ہوں تو بھائی انڈین ٹیم کی پرفارمنس انجوائے کر رہا ہوں اس وقت. یار میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم تو ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ شاید پاکستان آ جائے، اگر پاکستان آ بھی جائے گا تو انڈیا سے ہوگا سیمی فائنل، اور اتنی بےزتی ہونی ہے، اتنی بےزتی ہونی ہے کہ مطلب کوئی حال ہی نہیں ہے جس فارم میں ہے انڈیا کی ٹیم. ہاں ٹو گیو یو اے سینس آف ہاؤ ان فارم انڈیا از،
ایک چمیرے کا گلو کو لگ کے نا پچھلے میچ میں بال گیا. اتنا شور ہوتا ہے انڈیا کے میچز میں. کے ایل راہل نے کیچ پکڑا. کے ایل راہل واز سو کانفیڈنٹ اباؤٹ ٹیکنگ اے ریویو. اس نے روہت سے کہا بھائی لے ریویو. روہت کہہ رہا ہے نہیں یار تو غلط ہوگا. پھر جب ڈی آر ایس آیا تو پتہ چلا کہ بھائی ہاں ایج ہو رہی تھی. تو وہ اتنے فارم میں ہے کہ وہ اتنے شور میں بھی انہیں سنائی دے رہا ہے. نہیں انڈیا کو تو پاکستان پہنچ جائے سیمی فائنل میں نہ پہنچے whatever، انڈیا کو اس وقت کوئی بھی ٹیم اگر ہرائے گی اٹ وڈ بی این اپسیٹ. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی وہ سری لنکا کی ٹیم یا نیدرلینڈ کی ٹیم، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انڈیا کو آسٹریلیا بھی اس وقت انڈیا میں ہراتا ہے ورلڈ کپ میں، اس ورلڈ کپ میں، تو وہ دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ این اپسیٹ میری نظر میں تو. ہاں بالکل بات تیری ٹھیک ہے. دس از دا موسٹ کمپلیٹ او ڈی آئی بولنگ اٹیک ایور. I have not seen a better bowling اور attack. او ڈی Maybe آئی کے بیٹسمین آپ چیک کریں، دو تو آل ٹائم گریٹس ہیں رائٹ، اور اس کے ارد گرد جو ہیں اوپر نیچے ایک مطلب شبمن گل موسٹ پرابلی فیوچر آل ٹائم گریٹ. تو مطلب وہ کریزی قسم کی وہ ہے، ساتھ میں آل راؤنڈر آپ کا فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر جو 10 اوور بھی کر سکتا ہے. تو ایک ساری چیزیں ہیں ان کے پاس. I have not seen. میں بہت ریپیٹ کرتا ہوں، میں نے کے ایل راہل کو اتنا الرٹ اتنا فوکسڈ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جتنا وہ اس وقت سوئچڈ آن ہے نا ان ٹرمز آف بیٹنگ کیپنگ جسٹ ان ٹرمز آف پریزنس آن دا فیلڈ. It would be a miracle if India lose this, not win this World Cup. ہاں مطلب کوئی بھی ٹیم اس وقت انڈیا کو ہرائے، بھلے وہ آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، ساؤتھ افریقہ ہو، میں یہی کہوں گا کہ یہ اپسیٹ ہے. کیونکہ اس وقت اگر آڈز اگر آپ دیکھیں گے کسی بھی میچ کے سٹارٹ پہ، میرے خیال میں 80-20 ہوں گے آسٹریلیا سے اگر میچ ہو، مطلب 80 انڈیا 20 آسٹریلیا. ساؤتھ افریقہ سے ہو تو شاید 70-30 ہوں گے. تو it would be still it would be مطلب it's not an even contest with any against any team if India is playing. میرے خیال سے with Maxwell out as well in Australian team، میرا جو حساب ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی طرح افغانستان ایک اور میچ نکال لے گا ساؤتھ افریقہ کے خلاف شاید، اور انڈیا افغانستان کا سیمی ہوگا اور آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ کا سیمی ہوگا، اور شاید 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 انڈیا ساؤتھ افریقہ کا فائنل ہوگا اور وہ انڈیا جیت جائے گا. نہیں تو تم اس کو کیوں ڈسکاؤنٹ کر رہے ہو؟ افغانستان بھی تو ابھی آ سکتا ہے. افغانستان تو انڈیا سے کھیلے گا نا سیمی اگر ہوا. ہاں یہ بات بھی ہے. تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ نیوزی لینڈ اور انڈیا کا ہوگا سیمی؟ میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا بہت مشکل ہے سیمی پہنچنا. پاکستان کا تو مشکل ہے، اگر پاکستان جیت بھی گیا، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، پاکستان دونوں میچ پاکستان کا جیت بھی گیا تو 2% مشکل ہے. چانس ہے. ہاں 2% چانس ہے جو میں ایسی ہے، کیونکہ رن ایٹھٹزم ریٹ سے کو دیکھ. کور کرنا بہت مشکل ہے. اس پاکستان سے زیادہ چانس میں سچی بات یہ ہے کہ افغانستان کا ہے، کیونکہ ان کا جو ہے مطلب رن ریٹ کا اتنا وہ نہیں ہے نا ایشو. خیر ان کا بھی ہے ویسے رن ریٹ ان کا کا ایشو. رن ریٹ ماٹھا ہے لیکن ہاں ان کے پاس دیکھو ان کے بیٹسمین سارے فارم میں آ گئے ہیں، اسپنر آ گئے ہیں، فاسٹ بولر فارم میں. ان کی بھی ٹیم کافی اچھی جا رہی ہے اور ان کا کیپٹن سارے میچ فنش کر رہا ہے لیڈنگ فرام دا فرنٹ، ان لائک آر سپرے جے دی پان شاپ کی جو گروپیز ہیں جس کے پاس. نہیں تو ٹیبل ہم بھی کھولتے ہیں نا، ایک منٹ آخری بات کرتے ہیں اس کے اوپر. آف کورس انڈیا ہے، ساؤتھ افریقہ بھی پہنچ گیا ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، افغانستان. تو آسٹریلیا تینوں بیسکلی 8 پوائنٹ پر ہیں، پاکستان تو ابھی 6 پوائنٹ پر ہے نا بھائی، تو اب تو ہاں پیچھے ہیں. جی آسٹریلیا جی نے ایک جی. میچ بھی کم کھیلا ہے. تو میرے خیال میں تو آسٹریلیا آرام سے، آسٹریلیا کے اگلے میچ ہیں بھی آسان تھوڑے سے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ افغانستان کے 2 میچ رہتے ہیں اور دونوں میں ایسی ٹیمیں ہیں کہ وہ اسپن کے خلاف کر سکتی ہیں کیپیچولیٹ. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے، ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا. ہاں ڈپینز کہاں ہے وہ میچ. وہ احمد آباد میں ایک میچ اور آسٹریلیا کے خلاف میرے خیال سے ہے، اگر کلکتے چنئی میں ہوا وینکڈے میں ہاں پتہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آسٹریلیا سے شاید ہار جائیں، ساؤتھ افریقہ سے جیت سکتے ہیں کیونکہ ساؤتھ افریقہ کوالیفائی کر گیا ہوگا تو ساؤتھ افریقہ کو ہوگا ہاں ٹھیک ہے جیت گئے ہار گئے ہم نے کیا کرنا. چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہوپ فلی اچھا میچ ہوگا. ویسے میں اب فائنل پریڈکشن دے رہا ہوں کہ پاکستان جیتے گا نیوزی لینڈ سے. تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں 50-50 ہوں. مجھے ہے کہ بینگلور میں آسٹریلیا سے جب ہم ہارے تھے تو ہم نے تھوڑی غلطیاں کی تھیں،
لیکن آئی ہوپ کل بڑا لمبا چوڑا آرٹیکل آیا ہے کہ پاکستان نے بڑی پریکٹس کی ہے، اس طرح کی بولنگ کی، حارث نوف نے اس طرح کیا ہے، شاید کچھ ہو جائے، ہاں شاید جیت جائے. لیکن میں دعا میری یہ ہے کہ بھائی پلیز سیمی میں ہم نہ جائیں. میں انڈیا کے خلاف ایک ضلالت نہیں دیکھ سکتا، بہت بڑی دلالت چاہے ہوگی. میں جان کو بلا کے باندھ دوں صوفے سے، لیکن میں وہ جو 8 for 36 ہے بھائی بہت ہو گیا ہے. انڈیا پاکستان آئی ڈونٹ ایون وش کہ انڈیا پاکستان ہو. صحیح ہے. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں تو بہت انتظار ہے. ابھی 40 منٹ میں میچ شروع ہونے والا ہے. دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے میچ، اور اس کے بعد پھر حاضر ہوں گے آپ لوگوں کے سامنے. پوڈ کاسٹ اگر پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے، اپنے ٹویٹر پہ شیئر کریں، جہاں پہ بھی آپ کے پلیٹ فارم ہے وہاں شیئر کریں، اور اپنا خیال رکھیں.